دیکھیے یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 91 عن النعمان بن البشیر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ دیکھیے یہ حدیث جماعت کی صفوں کو درست کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مسجد میں جماعت کی صفیں لگتی ہیں اور مسجد میں جماعت کی صفیں لگنے کے ساتھ ساتھ ان کو درست کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جماعت کی صف درست ہوگی تو پھر اس کے فوائد ہیں، نماز میں نور پیدا ہوتا ہے، جلا پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر نماز کی صفیں ٹیڑھی میڑھی ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی خاص نماز کی طرف ذہن وہن ہے نہیں۔ دوسرا بڑا نقصان ہے اس روایت کے تحت میں، روایت یہ کہتی ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لیا کرو ورنہ تمہارے درمیان میں اختلاف پڑ جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ باہر کے اختلاف کا سبب اور وجوہات مسجد میں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ نے ایک بات کہی کہ اپنے گناہوں کے اسباب اپنی نماز میں ڈھونڈو، کہ نماز کی حالت میں جو گڑبڑیاں ہو رہی ہیں وہ باہر بھی رہتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کی نیت باندھی، ہاتھ کنٹرول میں نہیں ہے، کبھی ادھر کو جا رہے ہیں کبھی ادھر کو جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اس طرح کے حضرات نماز سے باہر بھی کبھی اسے مار رہے ہیں، کبھی اس کا چپٹی کاٹ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں جب نماز کے حالت میں آدمی غلط ہاتھ پیروں کا استعمال کرتا ہے۔ ذہن ہے نماز کے اندر، اگر ذہن بھٹکا ہوا چل رہا ہے تو آپ دیکھیں نماز کے باہر بھی ضرور بھٹکے گا۔ جی کیونکہ اتنا بھٹکا ہوا ہے تبھی تو نماز کے اندر بھٹک رہا ہے۔ نگاہ کی حفاظت نماز کے اندر ہونی چاہیے، جب کھڑے ہیں تو سجدے کی جگہ، رکوع میں پیروں کی جگہ، بیٹھنے میں گود میں، اور سجدے کے اندر جو ہے ناک کے اگلے حصے پر، اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہ درست ہے۔ اور جب ہماری نگاہ درست ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں ہم نگاہ کو نماز کے باہر بھی درست ہی رکھیں گے۔ لیکن اس کا الٹا ہوتا ہے کہ نماز میں نگاہ صحیح نہیں ہے تو باہر بھی نگاہ صحیح نہیں ہو پاتی۔ اسی طریقے کی یہ روایت ہے کہ صفوں کی درستگی نہیں ہوگی تو باہر جھگڑے ہو جائیں گے، آپسی اختلافات۔ مسجد کے باہر جھگڑا ہوا مثال کے طور پر تو لوگ کہیں گے اس نے اسے یہ کہا اور اس نے اسے وہ کہا، اس لیے جھگڑا ہو گیا۔ لیکن روحانی وجہ اور اسپرچول وجہ جو ہوگی وہ صفوں کی درستگی ہوگی کہ مسجد میں کہیں نہ کہیں صف ٹیڑھی میڑھی ہو رہی۔ اسی لیے جو ہے مسجد کے مؤذنین وغیرہ کو خاص طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے، محلے والوں کو، کہ جب مسجد میں آئیں تو صف کو ٹیڑھا دیکھیں تو فوراً درست کریں، کیونکہ اس سے محلے کے جھگڑے اختلاف کا کانٹیکٹ ہے۔ دیکھیے آپ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، نعمان بن بشیر سے روایت ہے، یقول وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، ضرور بھی ضرور تم اپنی صفوں کو سیدھا کر لیا کرو، ضرور بھی ضرور۔ جملہ بھی ایسا سخت والا پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ضرور کیا کرو اس کو، یعنی اس کو ہلکے میں نہ لو۔ او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے ایک دوسرے سے پھیر دے گا، یعنی اختلاف تمہارے درمیان میں پیدا ہو جائے گا اور اس اختلاف کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے مسجد کی صفوں سے باہر کے اختلاف کا کنیکشن ہے، چاہیے کہ مسجد کی صفوں کو درست رکھیں۔ جی یہ عام طور پر مرد حضرات کے لیے ہی سمجھا جائے گا بیان یہ حدیث، لیکن بہرحال آپ سے میں عرض کر چکا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا موقع ہو جاتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنی جو ہے ادا کرنی پڑ جاتی ہے، مستورات کے لیے بھی، اگرچہ مستورات کی جماعت منع ہے، اکیلی مستورات یعنی مستورات امام ہو اور مستوراتی سب ہوں تو وہ تو منع ہے، لیکن اگر مرد محرم مرد گھر میں کسی وجہ سے نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے صف بنا کر کھڑی ہو سکتی ہیں پیچھے، تو اس میں صف کو سیدھا رکھنا اس وقت ان کے لیے بھی لازمی ہوگا، اس لیے آپ لوگ بھی اس کو ذہن میں رکھیں۔
دیکھیے روایت کے اندر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے، راوی ہیں حضرت نعمان ابن بشیر۔ مختصر یہ ہے کہ یہ انصار مدینہ میں سے ہیں، مدینہ کے انصاری صحابی ہیں، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ، تو انصار میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے حضرت نعمان ابن بشیر تھے۔ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نعمان ابن بشیر وہ صحابی ہیں کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے انصار میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت نعمان ابن بشیر۔ اس کا مطلب یہ ہے جب پیدائش ہجرت کے وقت میں ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت میں ان کی عمر بہت کم رہ جائے گی۔ جی، ان کے والد محترم بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی تھے، اور یہ حضرت نعمان جو ہیں یہ نعمان کوفے میں رہے ہیں۔ کوئی صاحب معلوم بھی کر رہے تھے، نام معلوم کر رہے تھے کوئی صاحب کہ نعمان نام رکھنا کس طرح کا ہے، تو وہ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نعمان نام رکھنا بہت بہتر، افضل، اعلیٰ، اس لیے کہ صحابی کا نام ہے اور صحابی بھی انصار میں سے ہیں۔ یہ کافی دن تک یہ رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں زندہ رہے، عمر کے دور میں زندہ رہے، عثمان غنی کے دور میں زندہ رہے، حضرت علی کے دور میں زندہ رہے، حضرت حسن کے دور میں زندہ رہے، حضرت امیر معاویہ کے دور میں تو کوفے کے حاکم ہی بن گئے۔ کوفے کے حاکم حضرت نعمان ابن بشیر ہوئے۔ بہرحال آخری وقت میں ان کو شہید کیا گیا ان کے مخالفوں کی طرف سے، کسی وجہ سے۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بڑی محبت تھی، اور اہل حمص یہ جو ہے عبداللہ ابن زبیر کے سخت خلاف تھے، تو حضرت نعمان ابن بشیر نے دعا کرا دی تھی، عبداللہ ابن زبیر کے لیے دعا کرا دی خاص طور سے۔ اب جو عبداللہ ابن زبیر کے مخالف تھے، نعمان ابن بشیر کو جو ہے انہوں نے مخالف ہی سمجھا، اور مخالفت میں ان لوگوں نے 64 ہجری کے اندر حضرت نعمان ابن بشیر کو شہید کر دیا، اس جرم میں، دعا کرانے کے جرم میں بھی ہوتی شہادت۔ دیکھیں آپ، شہادت مل جاتی ہے دعا کرانے کے جرم میں بھی، دعا کرانا بھی جرم بن جاتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنے پیارے صحابی تھے، ان بیوقوفوں نے کتنی بڑی بیوقوفی کی کہ عبداللہ بن زبیر کے لیے دعا کرنے کی پاداش میں ان کو شہید کیا۔ بہرحال دیکھیں اگلی روایت، یہ بھی واقام الصلاح، واقام الصلاح کے تحت ہے، نماز کے تحت میں یہ روایت ہے۔ دیکھیے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاح وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع۔ بڑے جو ہے بڑے یونیورسل احکامات بیان کیے گئے، یونیورسل، پورے برہمانڈ کے لیے، پورے جو ہے کائنات کے لیے ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ 3 باتیں اس کے اندر روایت میں بڑی عجیب و غریب جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے یہاں اصل میں روڈ ہے جہاں ہم بیٹھ کر جو ہے، مسجد ہے، مسجد کی دیوار ہے، اس کے پیچھے جو ہے روڈ ہے، اور روڈ کی آوازیں بہت آتی ہیں، تو اس لیے اس چیز کو بھی ہمیں برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ ایسے کوئی انسٹرومنٹ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس سے ان آوازوں کو ہم روک سکیں۔ دیکھیں جی، حضرت عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، یہ روایت بہت زیادہ آتی ہے، آپ اگلی کتابوں کے اندر بھی پڑھیں گے، بخاری مسلم میں تو نہیں آتی یہ روایت، یہ سند عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ یہ بخاری مسلم میں تو نہیں آتی، چونکہ اس میں انقطاع اور ارسال کا عیب ہے، جس کو عیب مانا جاتا ہے، اگرچہ کوئی خاص عیب نہیں ہے، لیکن بہرحال بخاری اور امام مسلم نے اس انقطاع یا ارسال کی وجہ سے عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ کی روایت کو نہیں لیا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمرو نے صحیفہ صادقہ لکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی تھی، ان احادیث کے مجموعے کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے، تو یہ ان کے دادا پرداداؤں میں ہیں عمرو بن شعیب کے، تو یہ وہاں سے اس صحیفہ صادقہ سے روایتیں نقل کیا کرتے تھے، اس صحیفے سے نقل کرتے تھے۔ بہرحال امام بخاری امام مسلم کے جو شرائط ہے سند کی، اس انداز میں تو یہ ہے نہیں یہ روایت، تو لہذا عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ کی تمام روایتوں کو انہوں نے نہیں لیا ہے، اگرچہ
قابل اعتبار ہے، غیر معتبر نہیں ہے روایتیں۔ دیکھیں آپ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا حکم، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنی اولاد کو حکم کرو نماز کا، کتنی عمر میں؟ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچے شروع ہی سے اسلامک ماحول میں رنگے رہیں، اس لیے کہ اسلامک ماحول میں رنگنے سے بڑے ہونے تک مائنڈ سیٹ رہتا ہے، لیکن اگر اسلامک ماحول بچپن میں نہ ملے تو اس کی نحوستیں آخری عمر تک محسوس ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بچے یا ان کے ماں باپ بے حیائی کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں بے حیائی والے کاموں سے حیائی نہیں آتی، جی بے حیائی والے کاموں میں کوئی حیا ان کو محسوس نہیں ہوتی، وہ ایسے رچ بس جاتا ہے ان کے دماغ میں، وہی فیشن، وہی کپڑے، ننگے کپڑے، یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں کو پہنانے سے ان کے دل دماغ پر یہ اثر ہو جاتا ہے۔ اور اگر بچپن ہی سے ان کو سوٹ شلوار اور بچوں کو صحیح کپڑے پہنائے جائیں، انہیں سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ کپڑے چھوٹے ہیں، ہم اس کو نہیں پہن سکتے، بیٹی یہ غلط ہے، اس کو نہیں پہننا ہے، تو یہ بچپن سے جب کیا جاتا ہے تو ان کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے چیزیں غلط ہیں، اس کو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دینے کا حکم دے دیا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو 7 سال کی عمر میں۔ 7 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن بچہ اتنا میچیور ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، مزید آنے لائق ہو جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز کسی حد تک سمجھنے لگتا ہے۔ تو اچھے برے کی تمیز سمجھے سب سے زیادہ اچھا اللہ کی بات سمجھنا، اللہ سے بات کرنا سمجھنا، اللہ سے ملاقات کو سمجھنا، اور نماز اللہ سے بات اور اللہ سے جو ہے ملنا ہی ہے، ایک طرح سے بات چیت ہی ہے۔ تو اب دیکھیے 3 سال کا ٹائم رکھا نماز کا حکم دینے میں، 3 سال کا ٹائم رکھا کہ 3 سال تک حکم کرتے رہو۔ 7واں سال آ گیا، 8واں آ گیا، 9واں آ گیا، حکم کرتے رہو۔ اگر وہ نہ پڑے، اب ظاہر سی بات ہے 3 سال لگاتار جب ماں باپ اس کو حکم کر رہے ہیں، بار بار اس کو حکم دیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ 3 سال میں تو نماز رچ بس جائے گی۔ لیکن اگر بائی چانس 3 سال کی محنت ماں باپ کی رنگ نہیں لا رہی اور وجہ بن رہی ہے کوئی ایسی چیز کہ جس سے بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اب 10 سال کی عمر ہو چکی ہے، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو پھر نماز چھوڑنے پر مارو، پٹائی کرو ان کی نماز چھوڑنے پر جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال فہمائش ہے، فہمائش سمجھانا 3 سال تک ہے، اور 3 سال تک سمجھاتے رہیں گے، بچوں کو نماز پڑھوانے کی کوشش کرتے رہیں گے، ماریں گے نہیں۔ لیکن 10واں سال جب آ گیا تو 10ویں سال کی عمر میں اگر نہیں پڑھتے ہیں تو مار کر پڑھوائیں، چونکہ آگے یہ بالغ ہونا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت نماز فرض ہو جائے گی، اور نماز اتنی اہم چیز ہے کہ پہلے دن سے فرض ہونے کے بعد چھٹنی نہیں چاہیے پوری زندگی میں۔ تو لہذا اب 10 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب تو ہر حال میں مار پٹائی کر کے نماز پڑھواؤ۔ لیکن یہاں تھوڑا سا آپ کو کچھ باتیں نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ مار پٹائی بچوں کے ساتھ کس طرح سے ہونی چاہیے۔ یہ تھوڑی نہ ہے کہ جیسے من کیا ویسے مار پٹائی شروع کر دی، یا جیسے آپ چاہیں ویسے آپ ماریں گے پیٹیں گے، نہیں۔ دیکھیے چند اصول ہیں، ضرب شدید نہ ہو، ہاں یعنی ایسی مار نہ ہو جو بچہ برداشت نہ کر سکے۔ دوسرا، زیادہ غصہ اگر آ رہا ہو تو اس غصے کی حالت میں بھی نہ مارا جائے، کیونکہ غصے کی حالت میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ غصے کا اظہار کریں اس کے سامنے، اگر غصہ نہیں بھی آ رہا ہے اور مار پٹائی کرنے کی نوبت ہے تھوڑا بہت، تو پھر بھی غصے کا اظہار ضروری ہے، ہنس کے نہ مارے، لیکن ایسا غصہ بھی نہ ہو کہ جو خود کا غصہ قابو سے باہر ہو جائے، یہ غلط ہے۔ لکڑی سے نہ مارے، لکڑی سے نہ مارنے سے مراد یہی ہے کہ اس طرح کی چیز سے جس سے زخم ہو سکتا ہو نہیں مارنا چاہیے، سر پر نہیں مارنا چاہیے، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، نازک مقامات پر نہیں مارنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ مار سے متنفر نہ ہو جائے۔ مار اصل میں اس لیے ہے کہ بچہ جو غلطی کر رہا ہے غلطی کو ٹھیک کر لے، اس لیے نہیں ہے کہ ایک غلطی اور کرے پھر وہ کہ لو جی میں تو پڑھائی چھوڑ رہا ہوں۔ بسا اوقات اساتذہ جو ہے
مدارس میں بچوں کو اتنا زیادہ پٹائی کر دیتے ہیں جو کہ ناجائز کی حد تک پہنچ جاتی ہے، ان میں اپنے نفس کا دخل بھی ان کو شامل ہو جاتا ہے، غصہ کبھی کبھی اتنا آ جاتا ہے اس استاذ کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو، کہ جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو بڑی ہلکی پھلکی مار ہے یہ، زیادہ بڑی مار نہیں ہے، اور 10 سال کی عمر سے پہلے بھی نہیں ہے مار۔ تو 10 سال کی عمر میں بھی اس طرح کی مار جو زخم نہ ہو، جو ہے کوئی ہاتھ پیر وغیرہ نہ ٹوٹے، کوئی آنکھ میں کوئی چیز ایسی نہ لگ جائے، سر پر کوئی زور سے کوئی چیز نہ لگ جائے، اور یہ ساری چیزوں کی حفاظت کے ساتھ میں آپ تھوڑی بہت مار پٹائی والے بچے کے ساتھ کر سکتے ہو، اس کی گنجائش ہے۔ تو یہ ہے جی، 2 حکم آ چکے آپ کے سامنے اس روایت کے تحت، غور کرو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، مار پٹائی کر سکتے ہو۔ وَهُمْ ابناء 10 سنین، 10 سال کی عمر میں مار پٹائی کا حکم، اگر نہ پڑھیں تو۔ یہ دونوں حکم ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ آگے دیکھیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اب 10 سال کی عمر میں بچوں کو الگ الگ بستروں میں سلاؤ، بچوں کے بسترے الگ الگ کر دو۔ ہم یہ نہیں کرے ہر ایک کا بیڈ روم الگ کرو، بیڈ روم چاہے ایک ہی ہو، چارپائیاں الگ ہو جائیں، بسترے الگ ہو جائیں۔ اگر چھوٹا گھر ہے، نہیں ہے گنجائش، بیڈ ہے بڑا، اس پر سوتے ہیں، تو کم سے کم چادریں، لحاف، گدے سب کے الگ الگ ہونے چاہیے، کیونکہ 10 سال کی عمر سے انسان کا ذہن چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، بدلاؤ ذہن کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو پوری زندگی نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے 2 لڑکیاں 2 لڑکے، یا کوئی بہن اور بھائی، یا دونوں بھائی یا دونوں بہنیں، اس طرح کوئی بھی ہو، 2 ایک ساتھ نہ لیٹیں 10 سال کی عمر کے بعد۔ ان کے لیے الگ لحاف، گدے الگ ہونا تو یہ چاہیے، ہر ایک کی چارپائی الگ ہونی چاہیے، اگر اللہ نے اتنا بڑا گھر دیا ہے، انتظامات دیے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے اور بڑے بیڈ ہیں، وہاں پر لیٹنا پڑ جاتا ہے، سبھی لیٹ جاتے ہیں، جگہ نہیں ہے، تو وہاں کم سے کم لحاف گدے الگ الگ رہنے چاہیے۔ تو یہ بھی آپ خیال رکھیں کہ 2 لڑکیاں ایک ساتھ نہ لیٹیں، 2 لڑکے ایک ساتھ نہ لیٹیں، بہن بھائی، لڑکے لڑکی بہن بھائی ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی ایک ساتھ نہ لیٹیں، 10 سال کی عمر کے بعد الگ ہو جائیں۔ یہ اصل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمائی ہے بات، لیکن آج کل موبائل کا زمانہ ہے، ہماری اپنی رائے کچھ اور رہتی ہے کہ بچے کا ذہن اور دل اور دماغ آج کل اتنا فاسٹ ہے کہ جو بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے وہ ذہنی اعتبار سے 15 سال کا ہو جاتا ہے آج کی ڈیٹ میں، اور جو بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے وہ ذہنی اعتبار سے 30 سال کا ہے۔ یہ ایسا ایک ریسرچ معلوم ہوتی ہے، کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہے، ہم اپنی سوچ بتا رہے ہیں، جو جیسا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں 30 سال کی عمر میں لوگ کیا کرتے تھے وہ 15 سال کا بچہ آج کل کر رہا ہے، جو بچے 15 سال کی عمر میں باتیں کیا کرتے تھے وہ 7 سال کے بچے کی زبان پر ہیں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے 10 سال کے بعد میں بستروں کو الگ الگ کر دینا چاہیے اس روایت کے اکارڈنگ، اور بہتر یہ ہے کہ اب اس سے پہلے ہی سے جو ہے کم سے کم لحاف گدے الگ رکھ دینے چاہیے، اور سب کے لحاف گدوں کے کلر، رنگ اپنے الگ ہونے چاہیے۔ یہ بھی ایک بات ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ لحاف گدے سب کے ایک سے ہو جاتے ہیں تو کون کہاں لیٹا ہے تو اس کا نہیں پتہ لگتا، اور ماں باپ کو پتہ رہنا چاہیے کون سا ہمارا بچہ کس لحاف میں کہاں لیٹا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے بیان نہیں ہو سکتا ہے، بس اتنا آپ ذہن میں رکھیں۔ فرقوا بینہم فی المضاجع، کہ بستروں کو 10 سال کے بعد الگ الگ کر دینا چاہیے۔ یہ یونیورسل ایک مسئلہ ہے، یعنی پورے کائنات کے اندر سے خباثتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے حبیب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ دیکھیں جی، عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، وہم ابناء 7 سنین، اس حال میں کہ وہ 7 سال کے ہوں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور ان کو نماز کے چھوڑنے پر مارو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اس حال میں کہ وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور پھر وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں کو 10 سال کی عمر کے بعد جدا جدا کر دو، بینہم ان کے درمیان، فی المضاجع بستروں کو الگ الگ کر دو۔ یہ بہت سارے مسئلے مسائل کا حل ہے یہ روایت،
اس سے دین اور دنیا دونوں چیزوں کا فائدہ اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس روایت کے اندر پوشیدہ ہیں۔ آپ دیکھیں نماز سب سے اہم ایمان کے بعد وہ اس میں آ گیا، اور ذہنی صفائی، قلبی صفائی، دماغی صفائی یہ بڑی اہم چیز ہے، دین و دنیا کا بڑا فائدہ ہے۔ تو اس میں بستروں کو الگ کر کے ذہن بھی صاف، دل بھی صاف اور ہر چیز انشاءاللہ صاف رہے گی تو اس سے زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں آپ، مار کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مار بچے کو کس طرح سے پڑے گی، کہ ضرب شدید نہ ہو، زیادہ سخت نہ مارے، غصے کی حالت میں زیادہ نہ ہو جائے آپ کی کہ غصے میں مارے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور غصے کا اظہار ضروری ہے، ہاں لکڑی سے اس طرح نہ مارے کہ زخم ہو جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، سر پر، چہرے پر، نازک مقامات پر نہیں مارنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ مار سے مراد ایسی کوئی مار نہیں ہے کہ جس مار سے وہ مر ہی جائے یا ٹوٹ جائے یا پھوٹ جائے یا دماغ اس کا مر جائے، ایسی مار نہیں، یہ ہلکی پھلکی مار ہے بالغ بچے کے حساب سے۔ یہ ہے جی بات۔ دیکھیے یہ عمرو بن شعیب میں سے آپ کے سامنے بیان کر ہی چکا ہوں کہ عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ کی سند میں یا تو ارسال نکلتا ہے یا انقطاع نکلتا ہے، لمبی تفصیل کے بعد۔ تو انقطاع اور ارسال کی وجہ سے بخاری مسلم میں ان کی روایتیں نہیں آتی ہیں، اگرچہ ان کی روایتیں ناقابل نہیں ہیں بلکہ قابل اعتبار ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جی بس یہیں تک رہنے دیں، آگے وآت الزکاۃ سے آپ کا یہ زکوٰۃ کی تفصیل شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کو وہیں بتائیں گے، کل بتائیں گے انشاءاللہ اس کو۔ بس کریں جی، بتائیں کیا رہا، گھنٹوں کی تفصیل بتائیں ہمیں، انگلش وغیرہ گھنٹہ کیسے کیا تفصیل ہے، نہیں بتایا ابھی؟ اچھا تو یہ لوگ کہاں ہیں؟ اچھا دیکھو جی، دیکھیں بخاری شریف کتاب الفتن، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونها، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سلسلے میں، پیارے نبی کے ارشاد کے سلسلے میں۔ ارشاد ہے سترون بعدی امورا تنکرونها، تو میرے بعد تم ایسے امور کو دیکھو گے، ویسے امور پیش آئیں گے جن کو تم لوگ برا سمجھو گے، ناپسندیدہ چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی، حکومتی لیول پر بھی آئیں گی اور ویسے بھی بہت ساری چیزوں میں تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اشارات کر دیے تھے ان اختلافات کی طرف جو صحابہ کے بیچ میں ہوئے ہیں یا جو بعد میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، ان سب کی طرف اللہ کے حبیب نے اشارات دے دیے تھے۔ دیکھیں وقال عبداللہ بن زید، فرماتے ہیں عبداللہ بن زید، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، کہ تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر آ کر کے مل لینا۔ اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے بعد تمہارے ساتھ بہت ہی غلط بھی بات ہوں گی اور میرے بعد میں تمہارے ساتھ زیادتیاں بھی ہوں گی، ظلم بھی ہوں گے، یہ سب کچھ ہوں گے اور یہ تمہیں برداشت کرنے ہیں یہاں تک کہ مجھ سے میرے حوض پر ملو۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ آپ نے سنا ہوگا اور وہ روایات آپ نے پڑھی ہیں پہلے بھی کہ جب ظلم ہوا ہے اس وقت میں آپ دیکھیں صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ ادھر یزید کی بیعت میں ہیں اور اس طریقے سے جو ہے اور بھی ان کے بعد یزید کے بعد بھی لوگ آئے ہیں ان کی بھی بیعت کے اندر رہے ہیں۔ تو وہ وجہ اصل میں یہی تھی کہ اللہ کے حبیب نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا، تمہیں صبر کرنا اور مجھ سے آ کر کے حوض پر ملاقات کر لینی۔ ہاں اگر کچھ کھلم کھلا کفر و شرک دیکھو تو اس کو روکنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زید بن وهب قال سمعت عبد اللہ، فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ کو سنا قال کہتے ہوئے
قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے حضور نے ارشاد فرمایا، انکم سترون بعدی اثارۃ وامورا تنکرونها، بے شک تم ان قریب دیکھو گے میرے بعد ترجیح کا عمل، اثارۃ ترجیح کا عمل، کہ تمہیں مرجوح قرار دیا جائے گا اور دوسرے کو راجح قرار دیا جائے گا، یعنی تمہارے اوپر لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، حالانکہ تم صحابہ ہو، میرا زمانہ پائے ہو، میری باتیں سنے ہو، تم سے افضل کوئی نہیں ہوگا، تو لیکن پھر بھی تم دیکھو گے کہ ترجیح کا عمل ہوگا، وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، اور ایسے امور کا تمہیں دیکھنا ہوگا، تمہیں سامنا کرنا ہوگا کہ جس کو تم ناپسند کرو گے۔ قالوا، صحابہ کہنے لگے، فما تأمرنا یا رسول اللہ، ہمیں کس چیز کا آپ ایسی حالت میں حکم کرتے ہیں اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول ایسا ہو تو ہم کیا کریں، ہمارے لیے حکم کیا ہے آپ کی طرف سے؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، ادوا الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، کہ ایسا کر لینا، ان کو ان کا حق دے دینا اور اپنا حق تم اللہ سے مانگ لینا، جو کہ وہ تمہارا حق ادا نہیں کریں گے، ان سے مانگنے سے فائدہ بھی کچھ نہیں ہے، اور نقصان کا اندیشہ ہے کہ جب وہ تمہارا حق ادا نہیں کریں گے تم پر ظلم کریں گے، تو چکر میں نہیں پڑنا، ادوا الیہم حقہم، ان کا حق ادا کرتے رہنا تاکہ تم پر کسی کا حق باقی نہ رہ جائے، اور اپنا حق کہ چھوڑ دو، وصل اللہ حقکم، اپنا حق بس اللہ ہی سے مانگتے رہنا، لوگوں سے امید نہ رکھنا۔ یہ ان اختلافات کے زمانے کی بات ہے کہ جب حکومت جو ہے معطل ہو جائیں گی، بد نظمی ہو جائے گی، کچھ تو خون ہوگا، خون خرابہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، تو اس وقت میں آپ کو ایسے ایسے کرنا ہے، لیکن بغاوت نہیں کرنی ہے۔ امیر اگر ناپسندیدہ ہو، اس کی باتیں ناپسندیدہ ہوں، کفر و شرک تو خیر برداشت نہیں کرنا ہے، اس کو جو ہے آواز لگانی ہے، لیکن اگر امیر کی طرف سے کفر و شرک نہیں ہے، صرف گناہ کا ارتکاب، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب بھی ہے، تو پھر صبر کر لینا، سلطان کے خلاف، امیر کے خلاف میں خروج نہیں کرنا ہے، بغاوت نہیں کرنی ہے، اگر بغاوت کی تو جاہلیت کی موت آئے گی، تو اس لیے جو ہے ان فتنوں کی طرف اشارہ ہے جو آئندہ آنے والے ہیں۔ وبه قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعدي عن ابي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، کہ جس شخص کو کوئی بات ناپسند آئے اس کے امیر کی طرف سے، فلیصبر، چاہیے کہ وہ صبر کر لے، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، جو کہ ایک بالش برابر بھی سلطان سے بغاوت کر کے نکل جاتا ہے، مَاتَ مِیتَةً جَاہِلِیَّةً، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، جاہلیت کی موت مرے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ خطرناک وعید ہے، اسی وعید کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت پر بھی صبر کیا، اور بھی ان کے اس کے علاوہ بھی اور بھی آئے ہیں بعد میں، ان کی بیعتوں پر بھی صبر کرنے کی یہ وجہ ہے خاص، ورنہ تو صحابہ تو بہت اعلیٰ کوالٹی کے لوگ تھے، پھر وہ ان کی بیعتوں پر صبر کیسے کر گئے؟ ان روایات کی وجہ سے کرتے تھے۔ وَبِهِ قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد ابي عثمان حدثني ابو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضرت ابن عباس کو سنا کہ وہ حضور سے نقل کر رہے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من رأى من امیرہ شیئا یکرہ فلیصبر علیہ، کہ جو شخص اپنے امیر کی جانب سے کچھ ناپسندیدہ بات کو دیکھے تو چاہیے کہ صبر کر لے اس کے اوپر، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، اس لیے کہ بے شک جو شخص جماعت اور اجتماعیت سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، شبرن ایک بالشت بر بھی، یعنی بغاوت تو آتا ہے، فمات، اور اس حال میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، الا مات میتۃ جاہلیۃ، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ بڑی سخت وعید، سخت وعید اسے کہیں گے آپ، اسی وجہ سے صحابہ کرام نے صبر کیا ہے ایسے لوگوں کی بیعت پر بھی کہ جو بیعت کے لائق نہیں تھے، لیکن کفر و شرک کو بہرحال وہ برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیے حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی جو حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، ڈیٹیل میں آپ سے بتایا تھا
کہ جس وقت سب سے پہلے بیعت عقبہ ہوئی ہے اور مدینہ سے 11 ہجری کے اندر مدینہ سے 6 لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی۔ بیعت عقبہ مینا میں گھاٹی ہے، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، وہاں 6 لوگوں سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ چلے گئے۔ اگلے سال پھر وہ واپس آئے، ان 6 میں سے 5 آئے، 7 نیو ایکسٹرا لے کر کے آئے، 12 ہو گئے۔ یہ 12 آئے ہیں، تو یہاں سے بیعت عقبہ اولا کی شروعات ہوتی ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی بیعت ہو چکی ہے 6 لوگوں کی، وہ کئی متفق ہوئی تھی، اچانک سے مل گئے تھے، لیکن یہ جو ہے باقاعدہ اسکیم کے تحت ہوئی ہے۔ تو بیعت عقبہ اولا، یہاں 12 لوگوں کی بیعت ہے، 5 وہی جو ان 6 میں سے جو پہلے تھے اور 7 ایکسٹرا آئے ہیں۔ اس طریقے سے ان 12 میں حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے ہیں، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اب یہاں سے یہ چلے گئے اور اگلا سال جب آیا تو پھر 72 لوگ آئے تھے۔ تو اس طریقے سے مدینہ میں اسلام پھیل چکا تھا، اور اس کے بعد پھر حضور کی وہاں سے مکہ سے ہجرت ہو کر مدینہ تشریف آوری، اور اس کے بعد اسلام کا قلعہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ مدینے کو بنایا اور وہیں سے دین کو آگے بڑھایا۔ یہ وہ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام نامی آتا ہے تو ایک ہمارا ذہن بیت المقدس کی طرف آٹومیٹک پہنچتا ہے۔ وجہ اس لیے کہ ان کی جو قبر ہے مسجد اقصیٰ کے پیچھے، وہی کوئی جو ہے مقبرہ ہے، قبرستان ہے، اس مقبرے میں حضرت عبادہ ابن الصامت اور شداد ابن اوس، یہ 2 صحابی ہیں، بڑے بڑے یہ 2 صحابی ہیں، لہذا ان دونوں کی قبر وہاں موجود ہے۔ اور جیسے ہی آپ کبھی وہاں اللہ کرے آپ جائیں، سب لوگ جائیں، اس طرح کی جگہ جانا چاہیے اپنے محرم کے ساتھ، اپنے شوہر، اپنے بیٹا، اپنا بھائی، اپنے والد کے ساتھ میں اگر موقع لگے تو آپ بیت المقدس جب آپ کا پہنچنا ہوگا تو وہاں آپ پہنچ کر کے باقاعدہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ حضرت عبادہ ابن الصامت کی قبر ہے پہلے، جی حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے پہلے، اور عبادہ ابن الصامت کے بعد میں شداد ابن اوس کی قبر ہے۔ یہ 2 قبریں وہاں صحابہ کرام کی ہیں، اور بھی ہیں بہت ساری جو ہے ارد گرد میں آس پاس کے چھیتر میں، لیکن بالکل مسجد اقصیٰ کے جو ہے پاس میں جو قبرستان ہے، مقبرہ ہے، تو وہ وہاں پر باقاعدہ طور پر جو ہے یہ مان کر کے آپ چلیں کہ ہر طرح ہی سے آپ مان کے چلیں کہ بڑا خیر والا ایریا ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ تو صحابہ کرام کی قبر ہے۔ فون زیادہ نہ لگاؤ، اس سے ذہن کٹ رہا ہے، پڑھنے پڑھانے میں بہت ذہن کٹ رہا ہے، اس لیے جو ہے زیادہ فون بازی نہیں، جو چل رہا ہے اسی سے پڑھو۔ دیکھیں جی، یہ ہو گئی آپ کی روایت۔ تو حضرت عبادہ ابن الصامت سے یہ روایت موجود ہے، تو اس لیے میرے ذہن میں آئی کہ اس بات کو آپ کے سامنے ذکر کر دے کہ بیت المقدس کا کنیکشن ہے، وہی ان کی قبر ہے۔ وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن ابي امية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے جنادہ ابن ابی امیہ کہ ہم آئے حضرت عبادہ ابن الصامت کے پاس آئے، وہو مریض، اس حال میں کہ آپ بیمار تھے، قلنا، ہم نے کہا اصلحک اللہ، اللہ آپ کو صحیح سالم کرے، درست کرے، اللہ آپ کے احوال کو درست کرے، شفا عطا فرمائے۔ پہلے دعا دی، اس کے بعد حدثنا بحدیث ینفعک اللہ بہ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبادہ ابن الصامت ہم سے کوئی ایسی حدیث بیان کرو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے، ان حدیثوں میں سے جو آپ نے اللہ کے حبیب سے سن رکھی ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے، شاگرد یہ کہہ رہے ہیں استاد سے کہ ایسی حدیث سناؤ جس کے ذریعے اللہ آپ کو فائدہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ پڑھانے والے کو فائدہ سب سے پہلے ہوتا ہے، سب سے پہلے پڑھانے والے کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اور کم سے کم ثواب کا تو فائدہ ہی ہے، اور باقی جو عمل کرتے ہیں اس کا بھی حصہ پڑھنے پڑھانے والوں کو ہی ملتا ہے، تو استاذ کا فائدہ ہے۔
قال حضرت عبادہ بن الصامت نے کہا تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہمیں بلایا، بلا کر کے فبایعنا ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور بیعت کی میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ بیعت عقبہ ہوئی 6 لوگوں کی، اس کے بعد بیعت عقبہ اولا، اس میں 12 لوگ، 12 میں حضرت عبادہ بن الصامت موجود تھے، بعد والی میں بھی تھے۔ فقالا کہتے ہیں فیما اخذ علینا ان بایعنا، پس ان چیزوں میں جس پر حضور نے ہم سے بیعت لی ہے وہ یہ تھی کہ ان بایعنا ہم نے بیعت کی تھی حضور کے ہاتھ پر علی السمع والطاعت، سننے اور اطاعت کرنے پر، فی منشطنا و مکرہنا، خوشی اور غمی کے اندر، خوشی اور غمی کے اندر، منشط خوشی کا موقع، مکرہ ناپسندیدگی کا موقع، ناخوشی کا موقع، دونوں حالتوں میں ہم جو ہے اطاعت کریں گے۔ وعسرنا ویسرنا، تنگی اور دشواری اور آسانی کے اندر بھی ہم اطاعت کریں گے۔ وعثرۃ علینا، اور ہم پر ترجیح دی جائے گی تب بھی ہم اطاعت کریں گے، کیونکہ صحابہ کا مقام تابعین سے اونچا ہے، تبع تابعین سے اونچا ہے۔ اب کوئی تابعی کو صحابہ کرام سے اوپر رکھنے لگے تو یہ ترجیح کا عمل ہو گیا، تو صحابہ کا مقام گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال ہم اس حالت میں بھی اطاعت کریں گے۔ وَأَن لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور یہ کہ تم معاملات میں ہم جھگڑا نہیں کریں گے، اپنے لوگوں سے ہم کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، مگر ہاں جب تم کھلم کھلا کفر و شرک دیکھو، عندکم من اللہ فیہ برہان، جس کفر پر اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دلائل ہیں، دلیل موجود ہے کہ یہ کفر و شرک ہے، کھلم کھلا یہ غلط ہے بھائی، تو لہذا صحابہ وہاں کہاں رکتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو ٹوک دیا، صحابہ کرام نے تو بڑے مجمع میں ہے ان کو روک دیا، ٹوک دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اتنی گنجائش نہیں کہ آپ کھلم کھلا کفر و شرک کی باتیں کرو ہم کچھ نہ کہیں، ظلم کرو ہم کچھ نہ کہیں، ہاں اطاعت کریں گے، تمہارے خلاف خروج نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تمہیں صبر کر کے میرے پاس حوض پر آ کر کے ملنا ہے۔ تو یہ ہے جی بات، دیکھیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ انس بن مالک عن اسید بن حضیر، فرماتے ہیں حضرت اسید بن حضیر سے روایت ہے، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے ایک شخص آیا حضور کے پاس میں۔ یہ تھوڑا سا آپ ایک مسئلہ سمجھیں یہاں پر، دیکھیں حضرت عمرو بن عاص آئے، حضرت عمرو بن عاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا کوئی کام دے دیا، حکومت کا گورنمنٹ جاب دے دی، یوں کہہ سکتے ہیں آپ، نوکری دے دی، گورنمنٹ جاب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی۔ تو ایک انصاری صحابی جو خود اسید بن حضیر ہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے عمرو بن عاص کو گورنمنٹ جاب دے دی ہے، آپ نے مجھے نہیں دی ہے، یعنی مجھے پر آپ نے مہاجر صحابی کو مجھ انصاری پر ترجیح دی ہے اور مجھے آپ نے نظر انداز کیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے میں نے ترجیح نہیں دی ہے، مہاجر صحابی کو عمرو بن عاص کو تم یعنی اسید بن حضیر پر میں نے ترجیح نہیں دی ہے، بلکہ مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر ان کو یہ عہدہ، یہ گورنمنٹ جاب میں نے دی ہے۔ ابھی تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں پر ترجیح دے رہا ہوں، لیکن میرے بعد ایسا ہوگا، میرے بعد ایسا ہوگا کہ تم یہ محسوس کرو گے کہ ترجیح کا عمل ہو رہا ہے، یعنی آپ لوگ افضل ہو اور دوسرے غیر افضل ہیں، تو غیر افضل کو افضل سے اونچا قرار دیا جائے گا، یہ ترجیح والا عمل ہوگا۔ لہذا تمہیں ایسا کرنا ہے، صبر کر لینا ہے، اور یہ بات چھوڑو کہ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب نے ان کو سمجھایا کہ ابھی کہاں دیکھا ہے ترجیح والا عمل، میرے بعد دیکھو گے، ابھی تو میں مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر ان کو عہدہ دے رہا ہوں، گورنمنٹ جاب دے رہا ہوں، یہ پیارے آقا نے فرمایا۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ میرے بعد بہت سے فتنے ابھریں گے، اس میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو اگنور کیا جائے گا، اور ایسا ہوا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن اسید بن حضیر، اسید بن حضیر خود کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور کے پاس، یہ خود ہی آئے تھے،
کیونکہ واقعہ بھی بیان کرنا تھا، بتانا بھی تھا مسئلہ لوگوں کو، تو اپنے آپ کو ایک شخص کہہ دیا۔ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس میں ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، استعملت فلانا ولم تستعملنی، آپ نے فلاں فلاں یعنی عمرو بن عاص، یا نام نوٹ کر لینا، امتحانی جگہ ہے۔ استعملت فلانا، اس سے مراد کون ہے کہ فلاں شخص کو، فلاں صحابی کو، مہاجر کو آپ نے گورنمنٹ جاب دے دی ہے۔ تو جس کو گورنمنٹ جاب دی ہے، ولم تستعملنی، اور مجھے گورنمنٹ جاب نہیں دی ہے، آپ نے انہیں کام دے دیا، مجھے کام نہیں دیا، یعنی آپ نے گویا کہ ترجیح کا عمل دیا، میرے اوپر اس کو افضل قرار دے دیا۔ قال، حضور نے فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَسْرَةً، دونوں طرح سے لکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے کہ بے شک ان قریب تم پاؤ گے میرے بعد ترجیح کا عمل ابھی نہیں ہے، یہ تو میں نے مسلمانوں کی مصلحت سے کیا، میں جانتا ہوں، وحی آتی ہے، سب پہچانتا ہوں، لیکن میرے بعد واقعی ایسا ہوگا، میرے بعد واقعی تمہارے ساتھ یہ ترجیح والا عمل ہوگا، تو کیا کرو گے؟ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي، صبر کر لینا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر کے ملو۔ دوسری روایت تلقونی علی الحوض اوپر آئی تھی کہ مجھ سے حوض پر آ کر کے مل لینا، حوض کوثر مراد ہے، لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عمل شروع ہو گیا، ایک دم نہیں ہوا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا دور بڑا اچھا رہا، عمر کا بہت بہترین رہا، حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ چیز شروع ہو گئی، اور پھر اس میں بہت ترجیحات کا عمل رہے بہت زیادہ، اور آخری 6 سال تو بڑے فتنے کے رہے۔ حضرت علی کے وقت میں بھی اس طرح کی باتیں رہیں، حضرت حسن کے وقت میں بھی باتیں رہیں، بہرحال یہ رہتی ہی رہیں، اور آج تک بھی ہے یہ بات کہ آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء پر غیر عالم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آپ غور کریں، مسجد کے اندر ذمہ داری علماء کے ہاتھ میں نہیں بلکہ عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو یہ علماء پر ترجیح کا عمل ہے جس کو صبر کرنے کے لیے کہا گیا۔ مدرسے کی کمیٹیاں بنتی ہیں، اس میں داڑھی والے بھی نہیں ہوتے، بنا داڑھی والوں کو مدرسے کے ذمہ داروں پر حاکم بنا دیا جاتا ہے، اور وہ حکومت کرتے ہیں، غلط باتیں بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اس طرح کا عمل ہے۔ آپ دیکھیں تو جو جس لائق ہے اس لائق کو وہ چیز نہ دینا، یہ ترجیح کا عمل ہے جس کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمت صفہا، یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے میں کہ میری امت کی ہلاکت ناسمجھ نوجوانوں کے ہاتھوں پر ہوگی، ناسمجھ بیوقوف نوجوانوں کے ہاتھوں پر ہوگی میری امت کی ہلاکت، یعنی عہدوں میں عہدے دیے جانے میں نوجوان نا تجربے کار نا پختہ کار لوگوں کو عہدے دے دیے جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، گورنری کا عہدہ یا مکھیہ منتری کا عہدہ، پردھان منتری کا عہدہ، یا پردھانی کہہ لیجیے، ضلع پنچایت کے عہدے، جو بھی کچھ ہوتے ہیں عہدے، یا اس وقت میں گورنری کے عہدے اور جو ہے امارت کا عہدہ، ان تمام کے اندر نا تجربے کار لوگ جب آ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے فتنہ ابھر جائے گا بہت زیادہ۔ یہ آپ جانتے ہیں، دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے بادشاہت، ایک ہوتی ہے امیر بننا، امارت، تیسری ہوتی ہے جمہوریت، اور بھی ہیں کئی، میں آپ کو خالی آپ کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ جمہوریت بڑی خراب چیز ہے۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ ووٹ دے کر کسی کو بھی آپ پردھان منتری بنا سکتے ہیں، جو جیتا وہی سکندر۔ کیا مطلب؟ نہ اس کی پڑھنے پڑھانے سے مطلب ہے، پڑھنے میں کیسا ہے، صلاحیت میں کیسا ہے، جانکاری میں کیسا ہے، دینداری میں کیسا ہے، ظلم اور انصاف میں کیسا ہے، کچھ نہیں دیکھنا، جس کے ووٹ زیادہ وہ بن جائے گا بڑا ذمہ دار، اور اچھا خاصا پڑھا لکھا بہترین انسان، ہر اعتبار سے باصلاحیت، پڑھائی میں بہترین، لکھائی میں بہترین، اعمال میں بہترین، ابھی یوں کہہ لیجیے کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن لوگ اسے ووٹ نہیں دیں گے، اسے ہرا دیں گے۔ تو یہاں ووٹ کی وجہ سے نااہل کا بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جانا اور اہلکاروں کا جو کہ اہل ہیں اس کام کے، انہیں ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ جو ہے فیل ہو جاتے ہیں، یہ
جمہوریت کی سب سے خراب چیز ہے کہ اس میں نااہل اوپر آ جاتا ہے اور جو اہل ہیں وہ نیچے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، بات سچی تو یہی ہے۔ اسلام میں امارت ہے، خلافت ہے۔ اللہ کے حبیب کے بعد میں خلافت شروع ہوئی ہے، خلیفہ ابو بکر، لیکن یہ کس طرح سے چنے جاتے تھے؟ مسلمانوں کے مشورے سے۔ کیسے مشورے سے؟ ووٹنگ سے نہیں، دینداری کے لحاظ سے، انصاف اور عدل کے لحاظ سے، اور جو ہے نمازوں کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے، یعنی جو سب سے زیادہ اعلیٰ پختہ کار اور جو ہے جس نے سب سے زیادہ دین کے لیے اپنے آپ کو کھپایا ہے، قربانیاں دی ہیں، ساری چیزیں کی ہیں، اس کو اوپر رکھا جاتا ہے اسلام میں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جو کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، اور اس کو اٹھا کر کے ووٹ دے دیا۔ چونکہ جب خباثت غالب آئے گی تو خبیث غالب آئیں گے، جو خباثت غالب آتی ہے تو خبیث غالب آتے ہیں، اور جب خیر غالب آتی ہے تو خیر والے غالب آتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ خباثت غالب ہے تو خیر غالب کہاں ہے؟ خیر غالب نہیں ہے، اب خباثت ہی غالب ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ جو نہ جانتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں، بس کھینچمتانی والا معاملہ ہے، مال لوٹ لٹائی کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو ہے اس وقت تو بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بنو امیہ کا دور آیا ہے، میں نے آپ سے بتایا تھا، اس کو ذہن نشین رکھو کہ پہلے ابو بکر صدیق کی خلافت، پھر عمر فاروق کی خلافت، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی، پھر حضرت حسن کی 5-6 مہینے، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ، پھر آگے یزید کے بعد اس کا ایک بیٹا ہے معاویہ، وہ بھی چند دن تک رہا، بعد میں وہ جو ہے بہرحال دستبردار ہو گیا، اور اس کے بعد بنو امیہ کا یہ دور شروع ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ سے بنو امیہ کا دور شروع ہو گیا۔ بنو امیہ کے دور میں نا تجربے کار نوجوانوں کو شہروں کا گورنر بہت زیادہ بنایا گیا ہے، جو کہ صلاحیت مند نہیں تھے، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ اس وقت بھی موجود تھے، ان کو نہیں بنایا گیا۔ یہ بہت بڑا فالٹ رہا بنو امیہ کا، اور 132 ہجری تک بنو امیہ چلتے رہے، پھر بنو عباس آ گئے، وہ تقریباً 500-600 سال تک رہے ہیں۔ ان کے بعد عرب کے ہاتھوں سے اللہ پاک نے چھین لیا، سارا سسٹم چھین لیا، کیونکہ عربوں کے اندر قیادت کا مادہ ختم ہو چکا تھا۔ بنو عباس جب ختم ہوئے ہیں، اور اس کے بعد تاتاری آ گئے، بڑا قتل و خون ہوا، اس کے بعد پھر جو ہے ترک آ گئے، کرد آ گئے، پھر ترک آ گئے، پھر خلافت عثمانیہ، اور اب جو ہے 1923 کے لگ بھگ جو ہے، یا 1923 کے لگ بھگ میں اس کا خاتمہ ہوا ہے، اور کچھ معاہدے طے ہوئے تھے، 17 کے لگ بھگ ختم ہوا ہے، اور 23 کے لگ بھگ معاہدے ہوئے تھے طے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال بنو امیہ کے دور سے اس چیز کی شروعات ہوئی ہے، جو حضور نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت نا تجربے کار نوجوانوں کے ہاتھ پر ہوگی۔ اب ایک پوائنٹ تو اس میں یہ ہے کہ اس کو خلافت پر محمول کر لیا جائے، بادشاہت پر محمول کر لیا جائے، ذمہ داریوں پر، گورنری وغیرہ پر اس کو محمول کر لیا جائے۔ ایک دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ امت کی ہلاکت نوجوان بیوقوف نوجوانوں کے ہاتھ پر ہوگی۔ آج کل علماء کرام میں نوجوان جو علماء کرام ہیں، تو ماشاءاللہ سب تو ایسے نہیں ہیں، لیکن بعض نوجوان علماء کرام جب فارغ ہوتے ہیں تو صلاحیت نہیں ہوتی۔ حالانکہ فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امت کی قیادت ان کے ہاتھ میں آ چکی، یہ چاہیں نہ چاہیں۔ یہ اگر یوں بھی کہیں کہ بھی ہم امت کی کوئی قیادت نہیں کریں گے، ہم امت کو لے کر نہیں چلیں گے، مسائل نہیں بتائیں گے، کچھ نہیں کریں گے، یہ زبان سے بھی کہیں تب بھی ان کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ امت کی قیادت ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، ذمہ داریاں ان کو سونپ دی گئی ہے، لیکن صلاحیت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ضائع جو ہے کر رہے ہیں۔ ایسی میرے پاس بہت مثالیں ہیں۔ تو اس کا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پڑھنے پڑھانے میں بھی نوجوان جو زیادہ یہ پڑھنے پڑھانے میں ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، لگنا بھی چاہیے، لیکن نا تجربے کاری کی وجہ سے بہت نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ اس لیے جو نئے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں یا عالمات ہیں، ان کو چاہیے اپنا ہاتھ کسی بزرگ کے ہاتھ پر ضرور رکھیں، کسی بڑا عالم ہو، بڑا بزرگ ہو، اللہ والا ہو، علماء مفتیان کرام یا یہ فاضلات عالمات بھی اپنا کوئی ایسی لیڈیز ڈھونڈیں جو اللہ والی ہوں بہت زیادہ، ان کے ہاتھ پر جو ہے باقاعدہ رہیں، ان کے رائے مشورے سے کام کریں، ورنہ تو عجب اور اپنی ہی رائے کو بہتر سمجھنا
اور یہ ساری کی ساری چیزیں رہتی ہیں جس کا نقصان بہت بڑا ہے جی۔ دیکھیں تو ہر طرح سے یہ روایت فٹ بیٹھتی ہے، پڑھائی کی لائن میں بھی جو ہے یہ روایت فٹ بیٹھتی ہے، اور یہ حکومتی لیول کی تو یہ روایت ہے ہی، بہرحال صحیح انطباق ہے وہ۔ تو حضرت امیر معاویہ سے جو ہے آگے جو بات بڑھی ہے بنو امیہ، اس میں یہ بات بہت رہی ہے۔ دیکھیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثْنَا عَمْرُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرُ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، کہتے ہیں کہ میرے دادا نے مجھے خبر دی اس بات کی کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر، وَمَعَنَا مروان، اور مروان ابن الحکم ہمارے ساتھ تھا۔ یہ مروان ابن الحکم جو ہے بنو امیہ ہی میں سے ہے، حضرت امیر معاویہ ہی کے خاندان سے ہے۔ قال ابو ہریرہ نے فرمایا سمعت الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، سچوں کے سچے محمد رسول اللہ کو میں نے یقول ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ہلاکت امتی علی ایدی غلمت من قریش، کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے نوجوانوں کے ہاتھ پر ہے۔ اب مروان ابن الحکم بھی اس وقت نوجوان تھا، اور یہ بھی چند دنوں کے بعد میں بادشاہ بنا ہے، خلیفہ بنا ہے۔ فقال مروان کہنے لگا لعنت اللہ علیہم غلما، کہ ایسے نوجوانوں پر تو اللہ کی لعنت برسے۔ یعنی فوراً کہنا چاہ رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ تو غلط بات ہے، ایسے نوجوان تو بہت برے ہیں، اگرچہ ان نوجوانوں میں یہ خود بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو بہت برے لوگ ہیں۔ فقال ابو ہریرہ فرماتے ہیں لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، اگر میں چاہوں کہ فلاں کے بیٹوں کا نام لے دوں تو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کس کس کے بارے میں کہا تھا، حالانکہ یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ بھی بنو امیہ والو، آپ لوگ بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مروان، تو اب یہ راوی یوں کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ بنو مروان کی آل اولاد کے پاس جاتا تھا، حین ملکو بالشام، جس وقت کہ یہ ان کی آل اولاد ملک شام میں حاکم بنی، فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا، پس جب دیکھا انہوں نے ان کو غلمانًا احداثاً، جب میرے دادا نے دیکھا کہ یہ بالکل نوجوان ہیں، نئی عمر کے ہیں، قال لنا، تو ہم سے دادا جی یوں کہنے لگے عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، کہ امید ہے کہ یہی نوجوان لوگ انہی لوگوں میں سے جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ میری امت کی ہلاکت نوجوان بے وقوف نوجوانوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی لوگ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ قلنا انت اعلم، تو ہم نے تو کہا کہ یہ آپ ہی کو زیادہ معلوم ہوگا، دادا جی آپ ہی کو پتا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا ہے یہ بات۔ یہ کہہ کر کے بات ختم کر دی۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہو اس شر سے جو قریب آ گیا، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ گیا۔ حضرت عثمان غنی کے آخری دور میں جو تمام شہادتیں ہوئی ہیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایسے فتنے ابھرے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں کی طرف اشارہ کر دیا تھا، اور یہ سارے کے سارے مل ملا کر بنو امیہ کا دور 132 کے بعد میں پھر بنو عباس کا دور چل گیا 5-6 سال تک، اور یہاں تک بنو عباس جب ختم ہوئے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ سے امت کی قیادت چھین لی گئی عربوں کے ہاتھ سے، اور پھر وہ عجمیوں کے اندر پہنچی ہے، اور اب بھی آپ دیکھیں تو عربوں کے ہاتھ میں قیادت ہے کہاں۔ عربوں کا حال، جو سعودی عرب کے عرب ہے ان کا حال تو خراب ہے، بہرحال جو اس وقت فلسطین کے اندر لڑ رہے ہیں اپنے حق کے لیے، تو وہ بھی تو عرب ہی ہیں، وہ تو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے عرب ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں عرب، لیکن سعودی کے جو عرب لوگ ہیں، جو بادشاہ لوگ ہیں، ان کا حال اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے جی، تو بہرحال حضور نے اشارہ کیا تھا کہ بڑے بڑے فتنے، واقعہ حرہ ہوا، کتنا غلط کھیل اس کے اندر جو ہے کھیلا گیا، واقعہ حرہ آپ کے سامنے بیان ہوا تھا یزید کے وقت میں، اور اس وقت مدینے پر جو ہے چڑھائی کی گئی تھی، مدینے پر بھی مکے پر بھی چڑھائی کی گئی تھی، بہت غلط حالت ہوئی وہاں پر، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ
अन्नहु समिअ ज़ुहरी अन उर्वा अन ज़ैनब बिन्त उम्मी सलमत अन उम्मी हबीबत अन ज़ैनब बिन्त जाश अन्नहा क़ालत, फरमाती है ज़ैनब बिन्त जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा ने कहा, अम्मा फरमाती हैं, ये हुजूर की बीवी है ज़ैनब बिन्त जाश, इस्तयक़ज़ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल नौमी मुहमर्रन वजहुहु, कि एक मरतबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए नींद से इस हाल में कि आपका चेहरा सुर्ख हो रहा था, यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, और आप यूं फरमा रहे थे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, वैलुन लिल अरब मिन शर्रि क़द इक़तरब, हलाकत है अरबों के लिए उस शर से जो कि करीब आ गया है, फुतिहल यौम मिन रदमि याजूज माजूज मिस्लु हाज़िही, और खोल दिया गया है आज याजूज माजूज का सुराख, याजूज माजूज जो दीवार है उसमें सुराख खोल दिया गया, मिस्लु हाज़िही, इतना इतना, अब कितना, तो वह आक़ादा सुफियान 90 उमिया, तो हज़रत सुफियान ने 90 या 100 का अदद हाथ से बना करके बताया कि इस तरह से बताया। पीलार कहा गया, अब हुजूर से कहा गया, अनहलिकु व फीना सालिहून, क्या रसूल अल्लाह, क्या हम हलाक हो जाएंगे इस हाल में कि हम में नेक लोग हों? काला नाम, हुजूर ने फरमाया हाँ बिल्कुल हलाक हो जाओगे। कब? इज़ा कसुर अल खबासु, जब खबासतें गालिब आ जाएंगी, जब खबीस और खबासतें गालिब आ जाएंगी तो फिर जो है कोई खैर वाली बात नहीं रहेगी। अब देखें आप, खबासत तो गालिब है ही, आप भी समझ रहे हैं सब, इस वक्त में खैर गालिब नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जितना दूर होता चला गया, खैर का गलबा कम होता चला गया और शर का गलबा ज़्यादा होता चला गया। खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर ज़माना हुजूर का था, हुजूर के बाद सहाबा का, फिर सहाबा के बाद और कम हो गया तो ताबईन का, फिर उनके बाद तबे ताबईन, फिर वहां से चलते रहे, ऐसे ही ज़माना जितना दूर होता चला गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतना ही ज़्यादा खैर से महरूमी का सबब है। आज हम बैठे हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 1452 साल हिंदी के एतबार से, यानी इंग्लिश वाला जो है 20 अप्रैल 571 ईस्वी वाला जो कौल लिया जाए तो उसके एतबार तकरीबन 1452 साल जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो चुके हैं। तो इतने दिनों के अंदर आप देखें कितना फर्क आ गया, खैर बिल्कुल जो है मिटती सी जा रही है, और इस वक्त तो खबासत गालिब है, जहनों में खबासत गालिब है, मजमूई एतबार से खबासत गालिब है। आप देखें नमाज ही है, अगर खबासत गालिब ना हो तो नमाजी ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन नमाजी कम है, परसेंटेज में है, हो सकता है 2-4% हो 5 वक्त के नमाजी और 5-10-20% हो जुम्मे के नमाजी, लेकिन 80% या 60% तक लोग ऐसे जो बिल्कुल नमाजी नहीं पढ़ते। तो ये भी एक चीज है। तो खबासत तो गालिब है, और जो खबासत गालिब आती है तो नेक लोग भी हलाक होते हैं, याद रखना, जी नेक लोग भी साथ साथ में हलाक होते हैं। वो अलग बात है, मैदान महशर में और कब्र में इन सब चीजों में उनके अहवाल अलग हो जाते हैं, अल्लाह अलग कर देता है। वबिही क़ाल हद्दसना अबू नुअय्म क़ाल हद्दसना इब्न उयैना अन ज़ुहरी वबिही वक़ाल हद्दसनी महमूद क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना मअमर अन ज़ुहरी अन उरवा अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल अशरफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ गए अला उतुम मिन अतामिल मदीना, मदीना के किसी पहाड़ी पर। फ़क़ाल हल तरौना मा अरा, और कहने लगे क्या तुम देख रहे हो उस चीज को जो मैं देख रहा हूँ? क़ालू, सहाबा ने कहा ला या रसूलल्लाह, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क़ाल, हुज़ूर ने फरमाया फ़इन्नी ला अरल फितना, कि बेशक मैं देख रहा हूँ कि फितने तक़अउ खिलाल बुयूतिकुम कवक़इल मतरी, कि तुम्हारे घरों के दरमियान में फितने, तुम्हारे घरों के दरमियान में फितने उतर रहे हैं, गिर रहे हैं जैसे कि बारिश के कतरे गिरते हैं। इस रिवायत को कल पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इसमें आप जो है ये जितनी भी किरणें हैं, मोबाइल की रेंज किरणें, इन सब का भी इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ सबूत मिलता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारिश के खतरों की तरह से फितने गिरते हुए दिखाई दिया। आज मोबाइल में वो सारी चीजें मौजूद है, वो किरणें मौजूद हैं जो अल्लाह के हबीब को यहाँ पर दिखाई दी थी, रेज और किरणें। इसका इंशाअल्लाह कल थोड़ा सा वजाहत करेंगे, इसको इतना ही रहने दीजिए बस। कौन सी हदीस?
اچھا اس کا ترجمہ کرنا ہے، 1 منٹ رک جائیے. اسید بن حضیر والی حدیث کا ٹرانسلیشن کرنا ہے. ابھی دیکھیے یہ ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن اسید بن حضیر فرماتے ہیں ان رجلا بے شک ایک شخص اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم آیا حضور کے پاس وقال اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استعملت فلانا آپ نے فلاں صحابی کو، یہ عمرو بن عاص ہیں، عمرو بن عاص کو تم نے گورنمنٹ جاب دے دی، ولم تستعملنی اور مجھے یعنی اسید بن حضیر کو گورنمنٹ جاب نہیں دی، کام نہیں دیا. قال حضور نے فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُسْرَةً اور بے شک تم قریب دیکھو گے میرے بعد ترجیح کا عمل. ترجیح یہی ہے کہ تمہارے اوپر دوسروں کو جو افضل نہیں ہے تم سے ان کو آگے بڑھایا جائے گا، اسے کہتے ہیں ترجیح کا عمل. فَاصْبِرُوا تو ایسا کرنا کہ تم صبر کر لینا، حَتَّى تَلْقَوْنِي یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر کے مل لینا. حوض کوثر پر ہو گیا ترجمہ. دیکھو اسے 10 منٹ تک اس سبق کو آپ دیکھ لو، 10 منٹ کے بعد پھر پڑھائیں گے انشاءاللہ. 10 منٹ دیکھو. مائک اسٹارٹ رہے، کیا نام، فون اسٹارٹ رہے، مائک چاہیں بند رکھنا. جی دیکھیں غزوہ احد کا ابھی بیان رہ گیا ہے باقی. اوپر وضاحت آ چکی ہے، نیچے کی روایتوں میں بھی ڈبل وضاحت آئے گی. پھر دیکھیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. غزوہ احد کے اندر اور بلکہ غزوہ بدر کے اندر بھی فرشتوں کا آنا یہ ایک معروف و مشہور بات ہے کہ فرشتوں کی اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے 1000 3000 5000 فرشتوں کے ذریعے سے آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں میدان احد کے اندر جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت میں کچھ افراتفری ایسی مچ گئی تھی کہ مسلمان ہارنے لگے تھے بلکہ بھاگنے لگے تھے. بڑے بڑے صحابہ بھاگے ہیں لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو فرماتے ہیں ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کہ جب سب بھاگ رہے تھے جہاں تہاں میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 2 لوگ ہیں. پہچان تو میں نہیں رہا انہیں کیونکہ اگر یہ مدینے کے ہوتے تو جان پہچان ہوتی ہماری، لیکن پہچان ہماری ہے نہیں. اور 2 لوگ ہیں بڑی سخت جو ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار سے لڑ رہے ہیں بڑے سخت طریقے سے، اشد القتال، سخت لڑائی لڑ رہے ہیں. اور میں ان کو نہ پہلے دیکھا تھا کبھی نہ بعد میں کبھی دیکھا. تو دوسری روایت موجود ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کون تھے. مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے اس میں وضاحت ہے کہ جبرائیل اور میکائیل تھے. جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں فرشتے اس وقت میں آ گئے تھے جب مسلمان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، افراتفری کا ماحول تھا. تو اس میں اللہ کی طرف سے دونوں فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے انسانی شکل میں اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لڑنے لگے. اب ظاہر سی بات ہے ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے فرشتوں کا. جبرائیل اور میکائیل. ایک بات یاد آئی بیچ میں، یہاں پر ایک حدیث میں نے کئی سال پہلے پڑھی تھی، وہ اس کو بیان کرتا رہتا ہوں بیچ بیچ میں کہ لا تسموا باسماء الملائکہ، کہ اسماء ملائکہ فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھو اور انبیاء کے ناموں پر نام رکھو. فرشتوں کے ناموں پر نام نہیں رکھنے چاہیے. بعض لوگوں کے نام میں نے خود سنے ہیں بلکہ ہم رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. جبرائیل نام تھا ایک لڑکے کا ہمارے ساتھ، حفظ کے دوران کی بات ہے غالباً، حفظ ہاں شاید
चल रहा था या हिफ्स से भी पहली बात है। उस वक्त में जिब्राइल नाम का एक लड़का था और लोगों के भी होते हैं नाम, तो फरिश्तों के नाम पर नाम नहीं रखने चाहिए, ये रिवायत मौजूद है। हाँ, अंबिया के नाम पर रख सकते हैं, अंबिया किराम का नाम, बुजुर्गों के नाम, सहाबा के नाम, सहाबियात के नाम, हुजूर के अहले बैत के नाम बहुत बेहतर अफजल हैं, उनको रखने चाहिए, लेकिन ये फरिश्तों के नाम पर नाम नहीं। बीच में एक बात आ गई है आपके फायदे के लिए, देखें। फरमाते हैं वबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ इब्न अब्दिल्लाह क़ाल हद्दसना इब्राहीम इब्न सअद अन अबीही अन जद्दिही अन सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यौम उहुदिन, उहुद के दिन, व मअहु रजुलानी, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में दो शख्स थे, युकातिलानी अनहु, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुफ्फार से लड़ रहे थे। अलैहिमा सियाबुन बीज़ुन, उन पर दो सफेद कपड़े, उन पर सफेद कपड़े थे, उन दोनों के ऊपर सफेद चिट्टे कपड़े में। देखिए सफेद चिट्टे कपड़े होना नूर की अलामत है। देखिए सफेदी का असर आपने बुजुर्गों के किसी बयान में शायद सुना होगा, मैंने सुना है कि सफेदी का अपना एक असर है। सफेद कपड़ा आप पहने तो आपके दिल दिमाग पर उसकी सफाई का असर पड़ता है, क्योंकि जरा सा धब्बा भी लगता है तो माइंड को हिट करता है और फिर उसको इंसान जो है उतार भी देता है, धो भी देता है। बहुत से इलाकों के अंदर ऐसा रिवाज मैंने देखा, अल्लाह जाने वो रिवाज है या मैंने उसको रिवाज जो है मैंने उसको खुद ही अपने जहन से समझा है। जैसे कि हम केरला गए थे तो वहां पर बयान हुआ मस्जिद के अंदर, और ट्रांसलेटेड बयान हुआ था वो, यानी जो हमारे साथी यहाँ देवबंद में पढ़ते थे उनके वास्ते से वहां पर गए थे हम, और उन्होंने फिर अपनी भाषा में वहां मलयालम भाषा के अंदर मेरे बयान का ट्रांसलेट किया, उन्हें बताया कि ये कह रहे हैं उर्दू में। वो लोग उर्दू बहुत कम जान रहे थे, समझ रहे थे। तो वहां मैंने देखा कि इमाम वगैरह के जो कपड़े हैं, लुंगी खास तौर से वाइट है, क्योंकि जरा सा भी धब्बा लगेगा तो वो हिट करेगा, माइंड को हिट करेगा। तो साफ शफाफ रहना, जाहिर सी बात, इस्लाम कहता है कि साफ रहो, शफाफ रहो, हर एतबार से पाक साफ रहो। तो सफेद कपड़ों में ये नूर महसूस होता है, इसकी लाइट, इसकी रोशनी दिल दिमाग को हिट करती है और अच्छाई की तरफ इंसान के दिमाग को लेकर के जाती है बामुकाबिल और कपड़ों के। इसीलिए लेडीज जो कपड़े पहनती हैं कुछ भड़कीले से पहनती हैं, रंग बिरंगे होते हैं, तो उसका एक अलग जहन इंसान का बनता है उसे देखकर, और वाइट रंग को एक अलग जहन बनता है। तो फरिश्ते चूंकि पाक साफ हैं, हर ऐब से, हर गुनाह से, हर खता से, ये सारी चीजें उनके अंदर नहीं होती हैं, तो सियाबुम बीज, सफेद चिट्टे कपड़ों में है। काशद्दिल क़िताल, सख्त जो है कत्लो क़िताल कर रहे हैं। कहते मा रायतुहुमा क़ब्ल वला बादु, साद इब्न वक्कास फरमाते हैं मैंने ना इनसे पहले कभी देखा उन दोनों को, ना बाद में देखा। जब थे ही नहीं वहां के तो कहां से देखते। इसी से मालूम हुआ, दूसरी रिवायत मुस्लिम शरीफ में जोड़ करके आपको बताया कि वो जिब्राइल और मीकाईल थे। ये रिवायत में नाम बनाम जिक्र मिलता है। उन दोनों फरिश्तों ने आकर के कमान को संभाला, और वो अफरा तफरी क्यों हुई थी आप लोगों को मालूम है किस तरीके से हो गई थी। कई रिवायतें आगे आ रही हैं उसी अफरा तफरी की वजाहत, और आइंदा जो जो हुआ ग़ज़वा उहद के अंदर वो सब बातें देखें। वबिही क़ाल हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद क़ाल हद्दसना मरवान इब्न मुआविया क़ाल हद्दसना हाशिम इब्न हाशिम अस-सादी क़ाल समिअतु सईद इब्न अल-मुसय्यब रहिमहुल्लाहु तआला यक़ूल समिअतु सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल, कहते हैं हाशिम इब्न हाशिम सादी कहते हैं कि मैंने सुना सईद इब्न मुसय्यब रहिमहुल्लाह को ये कहते हुए कि मैंने सअद इब्न वक्कास को ये कहते हुए सुना। अब गौर कर रहे हैं इसमें, देखो गौर करो, रावियों में गौर करो। भी क़ाल हद्दसना से चल के क़ाल हद्दसना हाशिम इब्न हाशिम, हाशिम इब्न हाशिम, अब्बा जी भी हाशिम हैं, बेटे जी भी हाशिम हैं। हमारे लोग यूं कहते हैं ऐसा नाम लाओ जो दुनिया में कहीं ना हो। देखो हाशिम इब्न हाशिम, और कई मिसालें मैंने आपको दी थी। अब ये थोड़ा सा वो हुजूर के अहले बैत का बयान इब्न माजा में होगा, जहाँ हजरत अली का जिक्र शुरू हो जाएगा आज,
تو وہاں اہل بیت کا ذکر ہوگا، وہاں آپ کو میں دکھاؤں گا حضور کے اہل بیت میں نام رکھنے کی ترتیب کیا ہوتی تھی، چونکیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں دیکھیں ہاشم ابن ہاشم، بہرحال دیکھیے کہتے ہیں سعید بن مسیب تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا سعد ابن ابی وقاص کو یہ کہتے ہوئے سنا نسل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنانتہ یوم احد، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیروں کو غزوہ احد کے دن میرے سامنے ڈال دیا۔ ارمی فداک و امی، یوں کہا کہ اے سعد ابن وقاص مارو انہیں تیر، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ حضور فرما رہے ہیں، حالانکہ سب حضور کو کہتے ہیں الفاظ کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، یہی ہے کانسیپٹ و اصل۔ صحابہ اسی طرح سے کہا کرتے تھے، لیکن حضور نے کسی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ حضور نے کہا ہو کہ میرے ماں باپ دونوں اے سعد ابن ابی وقاص تجھ پر قربان ہو، تیر چلاؤ۔ کیونکہ حضرت سعد ابن وقاص کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا تیر جہاد میں چلانے والے حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، مشہور ہیں اور بے پناہ تیر اندازی میں، جیسے کہ حضرت ابو طلحہ کا ذکر آئے گا نیچے، وہ بہت مشہور تھے تیر اندازی کے اندر، تو حضرت سعد بھی بہت زیادہ مشہور تھے، ان کا تیر خطا نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیروں کو نکال کر حضرت سعد کے سامنے ڈال دیا کہ سعد یہ لو، میرے تیر لو اور چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، ارمی فدا کا ابی و امی۔ یہ بہت بڑا جملہ حضور نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے لیے کہہ دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ابن ماجہ میں جہاں ان کا ذکر آئے گا حضرت سعد ابن وقاص کا، تو وہاں آپ دیکھیں گے ان کے فضائل میں یہ روایات ذکر کی گئی ہیں کہ حضور نے اپنے ابا امی کو فدا کسی پر ایک ساتھ نہیں کیا سوائے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے۔ تو ان کے فضائل میں یہ ایک بہت بڑی ایسی ایک فضیلت ہے جو کسی کو حاصل نہیں تھی، اگرچہ بعض لوگوں نے کچھ اور نام بھی ذکر کیے ہیں، کچھ نام ذکر کیے ہیں، اکابری زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اپنے ماں باپ کو فدا کرنا، قربان کرنا کسی پر حضور نے اس طرح سے نہیں کہا تھا سوائے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ دیکھیں آپ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبَ رحمہ اللہ تعالیٰ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ، وہی روایت دوسرے الفاظ میں آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن مسیب کو کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا سمعت سعدا یقول، کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص کو یہ کہتے ہوئے سنا جمع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ یوم احد، کہ غزوہ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو اکٹھا کر کے قربان کرنے کے لیے کہا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں اے سعد، ارمی چلاؤ تیر، یہ صرف میرے لیے کہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کی کوئی فضیلت، پیاری فضیلت ہو تو وہ اس کو بیان کر سکتا ہے، چونکہ یہ بہت بڑا شرف تھا ان کا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ رحمہ اللہ تعالی أنه قال قال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہی روایت الفاظ دوسرے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا لقد جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ابویہ کلاہما، تو یقیناً تحقیق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے کہا تھا احد کے دن اپنے ماں باپ کو میرے لیے، وہی کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوئے سعد، تیر چلاؤ، یرید حین قال فدا کا، اور یہ حضرت سعد کی مراد یہ تھی فدا کا ابی و امی وہو یقاتل، کہ وہ قتل و قتال کر رہے تھے اس حال میں کہ حضور نے یہ بات کہی کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں اے سعد۔ یہ روایت بار بار آ رہی ہے، دیکھیں۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعيد عن ابن شداد قال سمعت عليا يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ابويه لاحد غير سعد، فرماتے ہیں حضرت علی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے اپنے ماں باپ کو اکٹھا کر کے قربان کرنے کے لیے کہا ہو کسی پر سوائے حضرت سعد بن ابی وقاص کے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے سوا کسی کے بارے میں میں نے بھی نہیں سنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے ان کی فضیلت کی بات ہے۔ وہی روایت پھر آ رہی، دیکھیں
وبه قال حدثنا يسارة بن صفوان قال حدثنا ابراہیم عن ابی عن عبداللہ بن شداد عن علی، حضرت علی سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابویہ لأحد الا لسعد بن مالک، فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے اپنے والدین کو جمع کر کے کہا ہو مگر یہ کہ سعد بن مالک وقاص جو ہے، ان کے جو بڑے ہیں ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، سعد بن ابی وقاص، تو یہ مالک ہے اصل میں ان کے ابا کا نام، تو سعد بن مالک کے لیے کیا تھا ایسا، فإنی سمعتہ یقول یوم احد، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن فرماتے ہوئے سنا، یا سعد ارمی فداک ابی و امی، یا سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ یہ کسی کا کارنامہ دیکھو، ایک غور کرو، صحابہ ایک دوسرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، آج یہ بڑا کم ہے معاملہ۔ دیکھو حسد جب بڑھ جاتا ہے تو دوسرے کی فضیلت زبان سے نہیں نکلتی، اپنی فضیلت زبان سے خوب نکلتی ہے۔ حسد جب بڑھے گا تو فضائل اپنے بیان کرے گا آدمی، سامنے والے کا نہیں کرے گا، اور حسد سے خالی ہوں گے تو سامنے والے میں جو خوبی ہوگی اس کو بیان کریں گے، اور حسد ہوگا تو پھر سامنے والے کی برائی بیان ہوگی اور اپنی برائی چھپا کر کے اچھائی بیان ہوگی۔ یہ اصول یاد رکھیں آپ، اگر آپ اپنی برائیوں کو چھپا کر اچھائیاں بیان کرتے ہیں، سامنے والے کی اچھائیوں کو چھپا کر برائیاں بیان کرتے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ آپ حاسدین میں سے ہیں، آپ کے اندر حسد کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، ورنہ حاسدین اور حسد والے کا سوائے موت کے کوئی علاج ہے نہیں، موت پر ختم ہوتا اس کا حسد۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ حضرت علی بتائیے اتنے بڑے شیر خدا جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی اس فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ صاحب چلو یہ تو ان کے لیے بیان ہو گیا، میرے لیے نہیں کہا حضور نے تو میں کیوں بیان کروں، ایسا نہیں تھا۔ صحابہ جیسے دل، اللہ اکبر، نہ ان سے پہلے کسی کے ہوئے، عام انسانوں میں، انبیاء تو بڑے ہوتے ہیں انبیاء تو، اور نہ عام انسانوں میں ان کے بعد میں کسی کا ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جی، دیکھیں وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن معتمر عن أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما۔ خلاصہ یہی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا ان دنوں میں، غزوہ احد کے دنوں میں، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قتل و قتال کر رہے تھے، غزوہ احد کے وقت میں ایسا موقع بھی آیا کہ سوائے طلحہ اور سعد کے کوئی بھی حضور کے پاس باقی نہیں تھا۔ چند لمحوں کے لیے ایسا ہوا ہوگا، چند لمحوں کے لیے، ورنہ حضرت جبرائیل اور میکائیل بھی وہاں موجود تھے، لیکن چند لمحے ہو سکتا ہے اس طرح کے آئے ہوں کہ ایک دم سے جو سب خالی ہو گئے، اللہ نے پھر جبرائیل میکائیل کو بھیج دیا، تو چند لمحے ایسا ہو سکتا ہے حضرت طلحہ اور سعد کے علاوہ وہاں کوئی نہ ہو۔ فرماتے ہیں زعم ابو عثمان کا گمان یہ تھا انہ لم یبقى مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں باقی بچی تھا، فی بعض تلک الایام، ان دنوں میں سے کسی دن میں، یقاتل فیہن، اس میں آپ قتل و قتال کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، غیر طلحہ و سعد، سوائے طلحہ اور سعد کے، عن حدیثی میں، ان دونوں کی حدیث کے مطابق۔ تو یہ ہو سکتا ہے کوئی لمحہ ایسا ہوا ہو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت الصائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعدا۔ فرماتے ہیں حضرت صائب بن یزید کہ میں ساتھ رہا عبد الرحمن بن عوف کے، طلحہ بن عبید اللہ اور مقداد حضرت سعد، ان چاروں کے میں ساتھ رہا۔ فما سمعت احدا منهم، نہیں سنا میں نے کسی کو بھی ان میں سے، یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث بیان کرتا حضور کی، الا انی سمعت طلحہ، مگر ہاں حضرت طلحہ کو میں نے سنا، یحدث عن یوم احد، جو غزوہ احد کے واقعات کو بیان کیا کرتے تھے۔ یہ اس حدیث کی وجہ سے ہے جو آپ نے اوپر پڑھی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بے شمار جگہ یہ روایت آپ نے پڑھی ہے، متواتر روایت ہے، اس کا انکار کفر ہے کہ جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یہ بات آپ نے پڑھی ہے۔ تو صحابہ اکرام حدیث کے بیان کرنے سے تھوڑا سا احتراز کرتے تھے، پتہ نہیں اللہ کے حبیب نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے ہوں اور ہمارے زبان سے کیا نکل جائے، ڈر اور خوف کی وجہ سے ایسا ہوا کرتا تھا۔
تو کہتے ہیں کہ یہ چاروں سے میں نے کوئی حدیثیں نہیں سنی، لیکن حضرت طلحہ جو ہے احد کے واقعات کو بیان کرتے تھے۔ وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس قال رايت يد طلحه الشلا وقع بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد۔ دیکھیے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اپنے ہاتھ، اپنا جسم، اپنا سب کچھ نچھاور کیا تھا غزوہ احد میں، جب بھگدڑ مچ گئی تھی اور پہلے مسلمان جیت رہے تھے، جیتتے 50 لوگ اللہ کے حبیب نے وہاں لگائے تھے، حضرت عبداللہ بن جبیر کو وہاں پر امیر بنایا تھا، لیکن ان میں سے 38 ایک قول ہے کہ 40 وہاں سے لوگ ہٹ گئے، 10 یا 12 وہاں بچے، اور پیچھے سے اس وقت میں حضرت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، حضرت عکرمہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، یہ دونوں نے وہاں سے حملہ کیا اور وہ 10 اور 12 صحابہ وہاں شہید ہوئے، اور ان کے علاوہ جو ہے 58 یا 60 صحابہ پھر یہاں شہید ہوئے۔ تو اس افراتفری کے ماحول میں حضرت طلحہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں کو آپ نے آگے بڑھا دیا، ہاتھوں پر زخم لگے، بے پناہ زخم لگے، اتنے سارے جو ہے زخم لگے ہیں ان کے جسم کے اوپر کہ ان کا ایک ہاتھ تو بالکل شل ہو گیا تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں سے مل جاتا ہے کہ 35 یا 39 زخم کی روایتیں مل جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تو یوں کہا کرتے تھے کہ دیکھو غزوہ احد کا جو دن ہے وہ تو طلحہ کے نام ہو گیا، جیسے ہمارے ہاں میچ جو ہوتا نا، میچ میں جو زیادہ اچھی کارکردگی کرتا ہے تو مین آف دی میچ کہتے ہیں اسے، مین آف دی میچ کا ایوارڈ اسے مل جاتا ہے۔ تو مین آف دی میچ جسے کہتے ہیں، تو مین آف دی جنگ اور جہاد، مین آف دی غزوہ آپ کہہ سکتے ہیں، مین آف دی غزوہ کہنا چاہ رہے ہیں ابوبکر صدیق کہ مین آف دی غزوہ یہ طلحہ تھے۔ اس دن جو کارنامے انہوں نے انجام دے دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے آپ کو کیسے لٹا پٹا دیا، تو اس کے بارے میں اس بات کو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس دن کا دن تو طلحہ کے لیے رہا۔ یہ ہے جو ہونا بھی چاہیے، ایسی بات ہے، صحابہ نے کچھ اسی طرح سے اپنے آپ کو لے کر کے چلے ہیں۔ فرماتے حضرت قیس روایت یاد طلحہ شلا کہ میں نے دیکھا حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا ہے، بالکل ناکارہ ہاتھ ہو چکا ہے، یعنی کوئی کسی کام کا نہیں۔ وقع بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، جس سے انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، حفاظت کی تھی اللہ کے حبیب کی غزوہ احد کے دن، اس ہاتھ سے آپ نے جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ بس کریں گی، اتنا ہی رہنے دیجئے سبق، یہ یہاں سے آگے کل پڑھائیں گے پھر۔ جی ابن ماجہ کا دیکھیں اور 5 منٹ دے دیجئے، 5 منٹ کے بعد پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ابن ماجہ سے دیکھ لیجئے، فوراً سبق دیکھ لیجئے گا، پھر پڑھاتے ہیں۔ ابھی بتائیں جی، پڑھیں۔ دیکھیں ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 114، فضل علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، وبه قال حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع وابو معاویہ وعبد اللہ بن نمیر عن العمش عن عدی بن ثابت عن زر بن حبیش عن علی قال عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی انہو لا دیکھو کیا لفظ ہے، انہو لا یحبنی ہونا چاہیے، انہو لا یحبنی الا مؤمن، صحیح ہے لفظ، اس میں کچھ کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انہو لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، یہ الفاظ تھوڑے سے کٹ رہے ہیں ہماری کتاب میں، اسے آپ ٹھیک کر لینا اگر آپ کے بھی کٹ رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اہل بیت میں ایک نمائندہ حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد
اور اہل بیت کا جو کہہ لیجیے شجرہ اہل بیت کا حضرت علی کے واسطے سے ہی آگے بڑھتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی بیوی ہیں، اور یہیں سے پھر اہل بیت آگے باقی رہے ہیں۔ اس تفصیل کو آپ تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت کا معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے اہل بیت تو سنیوں کی جان ہے، کوئی بھی سنی اہل بیت کے بغیر ادھورا ہے۔ اہل بیت کو نہ ماننے سے ہمارا ایمان نہ کامل و مکمل ہوتا ہے، اور اہل بیت ایک ایسی اللہ کی طرف سے پاکیزہ شخصیات ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے حبیب کا خاندان، ان سے زیادہ شرف والا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر کون کون آتے ہیں، ذرا سا آپ یہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضور کی ازواج مطہرات آئیں گی قرآن مقدس کی روشنی میں۔ ازواج مطہرات آپ کو بتایا گیا تھا کہ 11 بیویوں سے نکاح ہوا ہے، رہی ہیں 11 بیویاں، جن میں سے 2 کا انتقال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا، 9 پیارے آقا کے وصال پر باقی تھیں۔ فاطمہ حضرت کیا نام یہ کہ ام سلمہ اور حضرت خدیجہ، ہاں یہ 2 ہیں، حضرت ام سلمہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان 2 کا انتقال ہو چکا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور باقی 9 جو ہیں رہ گئی تھی، جن کا انتقال بعد میں ہوا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ تو سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں کہ ازواج مطہرات حضور کی بیویاں یہ سب کے سب حضور کے اہل بیت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ہاں اہل بیت میں سب سے اوپر جب نام آئے گا تو ازواج مطہرات کا آئے گا، تو آپ یہ جو ہے نام بھی آپ کو یاد ہی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت حفصہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، یہ نام بہت سارے آپ کو جو ہے یاد ہی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں۔ تو یہ ہیں ازواج مطہرات اہل بیت کا حصہ ہے۔ بعض لوگوں نے چچاؤں کو بھی اہل بیت میں شامل کیا ہے، اس قول کو اگر لیا جائے چچا عباس بھی ہیں اور دیگر بھی جو لوگ ہیں جو چچا ہیں اور ان کی آل و اولاد ہیں، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا ہے بعض لوگوں نے۔ فی الحال انہیں آپ رہنے دیجئے، ایک قول یہ ہے کہ ان کو رہنے دیجئے، اور یہاں سے ازواج مطہرات سے ان کی آل و اولاد سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ہو گئیں بیویاں، یہ ازواج مطہرات میں، ازواج مطہرات اہل بیت میں آ گئے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد، بیویوں کے بعد آل و اولاد کا نمبر ہے۔ 4 بیٹیاں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بالاتفاق، اہل سنت کے ہاں بالاتفاق 4 بیٹیاں ہیں۔ حضرت زینب جو بڑی ہیں، حضرت رقیہ ان سے چھوٹی ہیں، ام کلثوم پھر ان سے چھوٹی ہیں، اور فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی ہیں۔ یہ 4 بیٹیاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ دیکھیے بیٹوں کے متعلق 3 روایت، 5 روایت، 7 روایت، اس طرح سے 7 بیٹوں تک کی روایتیں ملتی ہیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ زیادہ معتبر روایت ان میں سے 3 والی ہے۔ ان تینوں کے نام سب سے پہلے قاسم، دوسرے نمبر پر عبداللہ، اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت ابراہیم۔ تو یہ ہیں حضرت قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ 3 تو نام یہ ہیں کہ جو بالاتفاق ہیں۔ اب 5 والی روایت کو اگر لیتے ہیں تو طیب اور طاہر 2 نام بڑھ جاتے ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر عبداللہ کے القاب ہیں، تو پھر یہ 3 ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الگ تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، طیب، طاہر، یہ 5 ہو گئے۔ بعض حضرات نے 2 نام اور گنوائے ہیں، مطیب مطہر یا مطیب مطہر، یہ 2 نام اور جو ہیں گنوائے ہیں بعض حضرات نے، تو یہ 7 ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ نے
حضرت شیخ زکریا کے فضائل اعمال میں آپ اگر پڑھیں گے حضور کے گھر والوں کا بیان تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ 3 کی روایت ہے، 5 کی روایت ہے، 7 کی روایت ہے، لیکن ان سب کا انتقال بچپن میں ہوا ہے، سال 2 سال کے بیچ میں سب کے انتقالات ہو چکے، تو ان سے کوئی آل و اولاد آگے نہیں بڑھی ہے. ایک سوال رہ جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیدائش کے لحاظ سے بیٹی پہلے ہیں یعنی زینب، یا بیٹے پہلے ہیں یعنی قاسم، چونکہ بیٹوں میں قاسم ہیں بڑے اور بیٹیوں میں زینب بڑی ہیں، لیکن پیدائش کے لحاظ سے پہلے کون ہے، بیٹا یا بیٹی؟ دونوں باتیں ملتی ہیں. حضرت زینب کے متعلق ملتا ہے کہ سب سے پہلے بیٹی بڑی ہیں، آل اوور سب میں بڑی بیٹی حضرت زینب ہے. دوسرا ایک قول یہ ملتا ہے جو زیادہ مضبوط محسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی ہے. اس تفصیل کو جاننے کے بعد اب حضور کے ازواج مطہرات اہل بیت، حضور کے بچے آل اولاد یہ ہیں. اور پھر حضرت زینب کو لے لیجئے، حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا، اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹے کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹی کا نام امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے غور کرنے کی بات، آپ غور کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ حضرت علی گھر میں پہلے سے موجود ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں ہیں، علی نام کے موجود ہیں پہلے سے، پھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے، نواسے کا بھی علی رکھ دیا تھا، اگرچہ یہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ پائے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، یہ بڑی ہوئی ہیں، حضرت علی سے نکاح ہوا ہے، حضرت علی کے بعد بھی 2-3 نکاح ہوئے ہیں ان کی شہادت کے بعد بھی، لیکن ان سے بھی کوئی آل و اولاد آگے نہیں بڑھی. نہ حضرت زینب سے ان 2 بچوں کے علاوہ کوئی اولاد ہے، اور ان 2 بچوں کے بعد دونوں کا انتقال ہے، ان سے کوئی اولاد نہیں ہے. اس کے بعد چلیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک بیٹے کا ثبوت ملتا ہے، اس کا نام عبداللہ رکھا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کا انتقال بھی چھوٹے ہی پن میں ہو گیا تھا، تو ان سے بھی آل و اولاد آگے نہیں بڑھی. تیسری حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت عثمان غنی کی دوسری بیوی. رقیہ پہلے ہیں، 2 ہجری غزوہ احد میں ان کے وقت میں ان کا انتقال ہو گیا، تو حضرت ام کلثوم کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان سے نکاح کر دیا. تو یہ ہے ان سے کوئی اولاد نہیں ہے. تو تینوں ہو گئے. حضرت زینب سے اولاد نہیں چل پائی، حضرت رقیہ سے اولاد نہیں چلی، حضرت ام کلثوم سے اولاد نہیں چلی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے اولاد چلی. حضرت علی سے نکاح ہوا ہے، سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا ہے، اور اسی 2 ہجری کے اندر حضرت علی کا حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح ہوا ہے. اس میں آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں کہ اولاد اب کسی سے نہیں ہیں، اب حضرت فاطمہ ہی ہیں. ان سے 6 بچے ہوئے ہیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں ایک روایت، 5 بچوں کی روایت ہے، 3 بیٹے 2 بیٹیوں کی روایت ہے. تو اس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بچوں کی تعداد 6 ہو جاتی ہے، حد سے حد اگر اس روایت کو لیا جائے. ان کے ایک بیٹے حسن ہیں، پھر حسین ہیں، پھر محسن. اس کو لوگ پڑھتے ہیں محسن، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ محسن اور محسن 2 طرح سے اس کو ہم نے لکھا ہوا دیکھا ہے. ایک بزرگ فرما رہے تھے محسن، اور ایک کتاب میں ہم نے پڑھا محسن. بہرحال محسن تو ہے نہیں، جو لوگ اس کو محسن پڑھ دیتے ہیں وہ نہیں ہے. تو حسن حسین محسن، اور جو بیٹیاں ہیں وہی رقیہ ام کلثوم، زینب رقیہ ام کلثوم. یہ 3 بیٹیاں اگر ہیں، اور اگر 2 بیٹیاں ہیں تو جو رقیہ ہیں انہیں آپ ہٹا دیجئے، زینب ام کلثوم. اس طریقے سے 5 والی روایت زینب ام کلثوم کے ساتھ 3 بیٹے، اور زینب ام کلثوم رقیہ کے ساتھ 3 بیٹے، تو پھر 6 والی روایت ہے. یہ روایات مختلف ہیں. تو یہ سب اہل بیت ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہاں سے حضرت حسن حسین، حضرت محسن کا تو انتقال ہو گیا تھا ہاتھوں ہاتھ ہی، تو اس میں حضرت حسن حسین بچے ہیں، اور حضرت حسن حسین سے پھر آل و اولاد چلی ہے، اور ان کے آل و اولاد آج بھی ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. حضرت مہدی جب آئیں گے، ان کا بیان انشاءاللہ کتاب الفتن میں ہوگا وضاحت سے، تو حضرت مہدی بھی جب آئیں گے تو حضرت حسن حسین کی آل و اولاد صحیح تو ہوں گے، وہ حسنی اور حسینی ہوں گے. وہ کیسے؟ باپ کی طرف سے
حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی، یعنی باپ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں حضرت مہدی کے، اور ماں جو ہیں حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ انشاءاللہ ظاہر سی بات ہے، حضور کا خاندان موجود ہے، تبھی تو حسنی حسینی حضرت مہدی آئیں گے اور قیامت تک رہے گا۔ قیامت سے پہلے جب مومنین ختم ہو جائیں گے تو اس وقت یہ سب ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی ایمان والا نہیں رہے گا، تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جی، حسن حسین آ گئے، پھر ان کی اعلیٰ اولاد ہیں نیچے بہت ساری ہیں۔ حضرت حسین کی اولاد امام زین العابدین ہیں، پھر نیچے امام باقر ہیں، پھر امام جعفر ہیں، اور نیچے آگے امام علی تقی نقی حسن عسکری وغیرہ، یہ تمام کے تمام جو ہے اعلیٰ اولاد چلی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ حضور کا خاندان پھلتا پھولتا ہے اور بڑا بابرکت خاندان ہے۔ کہیں کوئی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کوئی اگر مل جائے آپ کو تو بڑی محبت کی نگاہ سے انہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ بڑے مقام والے لوگ ہیں حضور کا اہل بیت، بڑے مقام والے، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ دیکھیں جی، اب حضرت علی بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضور نے خود روایات میں حضرت علی کو اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ حدیث کسا جسے کہہ دیتے ہیں، چادر کے نیچے اللہ کے حبیب نے ان کو باقاعدہ جو ہے لیا، حضرت فاطمۃ الزہرا، حسن حسین، اپنے آپ کو حضرت علی کو لیا اور کہا کہ یہ ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضرت علی ظاہر سی بات ہے ایک نمایاں شخصیت ہے۔ ان کا تھوڑا سا آپ حضرت علی کا پیدائش کا ڈیٹ وغیرہ نوٹ کر لیجئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش کا سن اور وفات کا سن آپ نوٹ کیجئے، یہ امتحان میں آ سکتا ہے۔ 13 رجب ہجرت سے 23 سال پہلے، 13 رجب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگر آپ ویسے لکھنا چاہیں تو 17 مارچ 599 عیسوی، 17 مارچ 599 عیسوی، یہ آپ جو ہے لکھیں۔ مکہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ والد محترم ابو طالب ہیں، لیکن ابو طالب تو ایک کنیت ہے، نام بھی آپ نوٹ کریں ان کے ابا کا۔ آج کل چونکہ عام طور پر ابو طالب ہی کہا جاتا ہے تو نام لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا۔ حضرت علی کے والد محترم کا نام ابو طالب نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے۔ طالب تو ان کے بھائی تھے، تو طالب کے ابو طالب ہو گئے، وہ حضرت علی کے ابو بھی ہیں۔ 2 قول ہیں، عبد مناف اور ایک قول عمران کا بھی ہے۔ حضرت علی کے والد محترم ابو طالب کا نام عبد مناف یا عمران، بعض کتابوں میں لفظ عمران بھی لکھا ہوا ہے، تو اس لیے 2 قول ہیں یہ۔ والدہ کا نام بھی آپ نوٹ کر لیں، حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد۔ ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے، ابو تراب لقب ہے۔ ابو الحسن اور حیدر کرار، القاب تو بہت سارے ہیں، شیر خدا ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں، حیدر ہیں، اور اس طرح سے کافی سارے القاب ہیں ان کے، اور ہر لقب پر کوئی نہ کوئی واقعہ بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اور اگر ویسے دیکھیں تو حضرت جو ہے تمام مومنوں کی ماں خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لانے والی لیڈیز ہیں، عورت ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت ہے، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی نے ایمان قبول کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے، پھر حضرت بلال نے۔ اس کی ترتیب یہ بنائی ہے اکابرین نے کہ ایک دوسرے پر کوئی اس طرح سے بات نہیں آنی چاہیے، تو اس میں ایک ترتیب بنائی ہے کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے، بچوں میں حضرت علی نے سب سے پہلے، اور مردوں میں بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے، اور
غلاموں میں حضرت بلال حبشی نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ تو یہ سب سے پہلے ہی ہو گئے الگ الگ نسبتوں سے۔ تو حضرت علی نے 11 سال 8 سال کئی روایتیں ہیں، بہرحال بچپن میں ہی ایمان قبول کیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اور اس کے بعد آخر تک ان کے ساتھ لگے رہے، ہر جنگ میں، ہر محاذ پر، ہر جگہ جو ہے ہیلپ بھی کی ہے، اور آخر میں بہرحال عبد الرحمن ابن ملجم خارجی، یہ خارجی جو فرقہ اٹھا تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا علی تمہارے ذریعے سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے، تمہارے بارے میں 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے، ایک تمہیں بہت زیادہ شان اونچی کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، آج کل یہ شیعہ لوگ موجود ہیں، اس وقت بھی تھے، تو شان کو زیادہ بڑھائے گا، اور ایک شان کو زیادہ گھٹائے گا، کافر تک کہے گا، وہ خارجی فرقہ تھا۔ تو روافض اور خارجی اسلام کے شروع کے 2 فرقے ہیں، ایک نے حضرت علی کی شان کو اتنا بڑھایا کہ اللہ رب العزت حلول کر گیا حضرت علی میں، پارے 40 ہونے چاہیے تھے، اور جو ہے 17,000 آیتیں ہیں قرآن کی، وہ قرآن حضرت علی کے پاس تھا، اور کوئی اس لائق نہیں تھا خلافت کے، اور آگے بڑھا دیا، اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر اشارات ملتے ہیں کہ حضور سے بھی افضل ہیں، وحی آنی تھی حضور کے اوپر لیکن وحی آ گئی حضرت علی کے اوپر، اس طرح کی باتیں۔ اچھا، کچھ باتیں ہمیں ان کی کتابوں کے اندر مل بھی جاتی ہیں، لیکن بہت سی باتیں جو ہمارے لوگ کہتے بھی ہیں لیکن وہ باتیں مل نہیں پاتی ہیں، لیکن بہرحال جتنی باتیں ملتی ہیں تو وہی باتیں بہت زیادہ مطلب یہ کہ خراب ٹائپ کی ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں تمام شیعوں کو تو ہم کافر نہیں کہتے، شیعوں کے الگ الگ بھی ہیں فرقے، بہت سارے فرقے ہیں۔ ایک دیوبند کے فتوے کے اندر میں نے 120 کا لفظ ہی پڑھا ہے کہ ان میں الگ الگ گروپ بن گئے ہیں، 120 تک وہ پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سارے فرقے ان میں الگ الگ بڑھ گئے ہیں، لیکن بہرحال وہ شیعہ جو اللہ کے قرآن کو، اس قرآن کو قرآن نہیں مانتا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کو نہیں مانتا، حضرت عائشہ کو الٹا سیدھا کہتا ہے، نعوذ باللہ، اور اس طرح کے عقائد ہیں جو اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، ظاہر سی بات ہے کفر تو یہیں سے ہو جائے گا۔ لیکن جو شیعہ ایسا ہے جو اللہ کے قرآن کو بھی مانتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتا ہے، حضرت عمر، عثمان و علی کو مانتا ہے، بس وہ یہ کہتا ہے کہ میں علی کو ان سے افضل مانتا ہوں، ان سب سے، تو اتنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے سے تو کفر جو ہے لازم آ ہی جائے گا۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ سارے شیعوں کو کافر نہیں کہا جاتا ہے، وہی شیعہ ہیں کافر جو اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں یا نبوت کو جاری مانتے ہیں، چونکہ امامت کو جاری مانتے ہیں تو امامت کا رتبہ نبوت سے اوپر مانتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اشارات میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب امامت جاری ہے تو امامت بڑی چیز ہے، اس سے چھوٹی چیز ہے نبوت، تو بڑی کے ضمن میں چھوٹی چیز تو چلتی ہی ہے۔ تو اس طرح کے جو شیعہ ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے ان کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اللہ کے قرآن سے چھیڑخانی کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے بہرحال آخری میں جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم خارجی جو ایک فرقہ اٹھاتا، حضرت علی کی شان کو گھٹاتا تھا، کفر تک کہتا تھا، اس نے حضرت علی پر وار کیا، اور وار کرنے کے بعد حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور بدلے میں اس کو بھی پھر مار دیا گیا۔ تو یہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ باقی روایات میں بہت ساری باتیں آئیں گی، دیکھیں آپ۔ فضل علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ، حضرت علی ابن ابی طالب کی فضائل کا باب۔ ابو طالب کا نام میں آپ کو بتا چکا، عبد مناف اور عمران، یہ نوٹ کر لینا آپ۔ وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وابو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي، حضرت علی سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا اس بات کا، انہ لا یحبنی الا مؤمن، کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے۔ مومن جو ہوگا وہ تو حضرت علی سے محبت کرے گا، ظاہر سی بات ہے، حضرت علی سے نفرت کرنے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے بغض صرف منافق ہی رکھ سکتا ہے۔ منافق حضرت علی سے بغض اور نفرت رکھتا ہے، مومن نہیں رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ایک بھی سنی اہل سنت والجماعت میں سے ایسا آدمی نہیں ملے گا
ایک بھی نہیں، کروڑوں میں لاکھوں میں ایک بھی نہیں ملے گا جو یوں کہہ دے کہ حضرت علی سے مجھے نفرت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایمان ہمارا یہ کہتا ہے کہ ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی کی شان اتنی اونچی ہے کہ کون بیان کر سکتا ہے، کون ان کی شان کو پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں آپ، تو نہیں محبت کرے گا مجھ سے مگر مومن، سوائے مومن کے کوئی اور محبت نہیں کرے گا، اور نفرت جو کرے گا صرف وہ منافق ہی ہوگا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراہیم قال سمعت ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص یحدث عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے تھے اپنے والد سے اور ان کے والد حضور سے نقل کرتے تھے، انہ قال علی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یوں ارشاد فرمایا، الا ترضا، کیا تو راضی نہیں اس بات کے اوپر، ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تو ہو جائے میرے لیے، میرے معاملے میں تو ایسا ہو جائے جیسے کہ حضرت ہارون موسیٰ کے سلسلے میں تھے، جیسے حضرت موسیٰ کا رشتہ حضرت ہارون سے تھا ایسے تو مجھ سے ہو جائے، میرا تیرا ہو جائے۔ اور جس طریقے سے حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے حضرت موسیٰ چلے گئے تھے کوہ طور کے اوپر، حضرت ہارون کو اپنے پیچھے ذمہ داری دے کر گئے تھے، تو کیا اے علی تم نہیں چاہتے کہ میں غزوہ تبوک کے اندر جا رہا ہوں تو میں اپنی جگہ یہاں پر ہارون کی طرح سے چھوڑ جاؤں؟ غزوہ تبوک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینے کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آپ چونکہ بہادروں کے بہادر ہیں، کبھی جنگ سے پیچھے رہے نہیں ہیں، لیکن رائے مشورے سے روکے گئے ہیں، تو کچھ منافقین نے، الٹے سیدھے لوگوں نے کہا کہ دیکھا علی یہاں پڑے ہوئے ہیں، وہاں جنگ ہو رہی ہے، یہاں پر پڑے ہیں، فوراً چل پڑے اللہ کے حبیب سے جا کر کے ایک جگہ پڑاؤ پر ملے، یا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں بہادروں کا بہادر، ظاہر سی بات ہے میری بہادری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں عورتوں میں رہوں وہاں۔ تب حضور نے یہ بات کہی تھی کہ علی تمہیں پسند نہیں یہ بات کہ تم ایسے ہو جاؤ جیسے کہ حضرت ہارون تھے موسیٰ کے لیے، کیونکہ موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے اپنی نیابت میں، ایسے ہی میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی نیابت میں، کیا تم نہیں چاہتے کہ ایسا معاملہ ہو؟ تو راضی ہو گئے۔ بہرحال وہاں سے پھر جو ہے واپسی ہو گئی۔ حضرت علی چونکہ بہادروں کے بہادر ہیں، وہ گھر پر کس طریقے سے رہ سکتے تھے، بہرحال رائے مشورے سے اللہ کے حبیب کے حکم سے رہے، تو یہ ہو گیا۔ بس جی اتنا ہی رہنے دیجئے، انشاءاللہ یہاں سے آگے بات میں پڑھائیں گے۔ یہ نام وغیرہ سب نوٹ کر لیا آپ نے؟ جی بھول جاؤ تو اس میں دیکھ لینا، ویڈیو میں جو ہے یہ شام تک انشاءاللہ میں کوشش کروں گا عشاء تک یہ ویڈیو پہنچ جائیں سب آپ کے اسباق کی، آپ لوگ اسی سے بعد میں پھر یاد بھی کر لیا کرنا، ٹھیک ہے۔